یہ سورہ مائدہ سے المنزل 2 یہ شروع ہو رہی ہے، المنزل 2 دوسری منزل شروع ہو گئی. لیکن جو مکی اور مدنی صورتوں کے گروپ ہیں وہ ابھی ختم نہیں ہوا. پہلا وہ تو یہ کہ مکی صورت سورہ فاتحہ، مدنی کا ایک گروپ البقرہ اور آل عمران، دوسرا گروپ النساء اور المائدہ مل کر پھر جا کر جو گروپ ہے مکی مدنی کا وہ ختم ہوگا جبکہ مائدہ ختم ہوگی. سورہ مائدہ کا بھی تقریباً اسلوب وہی ہے کہ جو سورہ نساء کا ہے، لیکن یہ کہ یہاں زیادہ جو زور ہے وہ اہل کتاب پر ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو گروپ ہے پہلا ان صورتوں کا، اس کے دو مضامین ہیں بنیادی. ایک شریعت اسلامی، شریعت اسلامی کا بلو پرنٹ ابتدائی خاکہ جو ہے وہ سورہ بقرہ میں، تکمیلی احکام اب اس میں آئیں گے. دوسرے اہل کتاب پر اتمام حجت اور آخری درجے میں دعوت، آخری فیصلہ کن باتیں جو ہیں وہ آپ کو ملیں گی اس سورہ مبارکہ میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود. سورہ نساء شروع ہوئی تھی یا ایھا الناس سے، اے لوگو. یہاں بس فرق یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اہل ایمان، اپنے عہدوں کو، معاہدوں کو، قول و قرار کو پورا کیا کرو. اب جو سمجھ لیجئے کہ سماجی زندگی جتنی انسان کی ہے وہ معاہدوں پر قائم ہے. ایون میرج از اے سوشل کانٹریکٹ. شادی کیا ہے؟ ایک معاہدہ ہے ایک مرد ایک عورت کے مابین ساتھ رہنے کا، ساتھ زندگی گزارنے کا. اس کے کچھ حقوق ہیں، کچھ فرائض ہیں، بیوی کے حقوق اور اس کے فرائض اور شوہر کے حقوق اور اس کے فرائض. معاہدہ ہے. بڑے بڑے کاروبار جو ہیں وہ معاہدوں کی شکل میں ہوتے ہیں، تو معاہدہ ہے. اور بھی سوشل کانٹریکٹس ہے کہ جو ہمارے ہاں امپلائر امپلائی ریلیشن شپ از اے کانٹریکٹ. یا جو سیاسی نظام ہے، عہدے ہیں، مناصب ہیں، ان کی ذمہ داریاں ہیں، ان کے پریویلیجز ہیں، یہ آپ کی ذمہ داریاں ہیں، یہ آپ کے اختیارات ہیں. تو ایک ہی شے اگر پوری ہو جائے، اوفوا بالعقود، جو بھی عقد ہو، عقد کہتے ہیں گرہ کو، عقدہ کہتے ہیں، عقدہ گرہ. عقد ہے کوئی چیز بند گئی، بس طے ہو گئی، فیصلہ ہو گیا، وہ عقود ہے. احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم، تمہارے لیے تمام جو مویشی کی نوعیت کے حیوانات ہیں وہ حلال کر دیے گئے، ان کا گوشت کھانا، سوائے اس کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جاتے ہیں. یعنی ان میں خنزیر ہے وہ حرام ہے، اور مردار اگر ہے تو حرام ہے، وغیرہ وغیرہ، وہ بعد میں آ جائے گا. لیکن باقی جو مویشی وہ ہوش نہیں، شیر چیتا جو وحشی ہیں یہ نہیں، جو مویشی قسم کے ہیں، ہرن ہے، نیل گائے ہے، اور اس طرح کی چیزیں جو بھی ہیں کہ جو عام طور پر وہ گوشت خور نہیں ہے بلکہ یہ کہ سبزے کے اوپر ان کا گزارا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں. غیر محل الصید وانتم حرم، ایک تم پر پابندی ہے کہ اگر حج کے لیے احرام باندھا ہوا ہو یا عمرے کے لیے تو تم اس حالت میں شکار نہیں کر سکتے. ان اللہ یحکم ما یرید، یہ اللہ کا اختیار ہے، وہ فیصلہ کرتا ہے، حکم دیتا ہے جو چاہتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام. اہل ایمان مت بے حرمتی کرو اللہ کے شعائر کی، مت حلال کر لیا کرو، بے حرمتی کر دیا کرو اللہ کے شعائر کی، اور نہ حرمت والے مہینوں کی، اور نہ ہدی کے جانوروں کی، جو جانور لے کے جائے جاتے تھے کعبے کی طرف حج کے لیے یا عمرے کے لیے ساتھ لے کر جاتے تھے. ولا القلائد، اور ان کے گلوں کے اندر پٹے ڈال دیے جاتے تھے علامت کے طور پر کہ اب یہ کعبے کی طرف جا رہے ہیں. ولا آمین البیت الحرام، اور نہ وہ حاجی لوگ کہ جو بیت حرام کی طرف چل رہے ہیں، قصد کر رہے ہیں، جا رہے ہیں. اب وہ بھی ان کی بھی ایک نسبت ہو گئی ہے کہ یہ سفر کر رہے ہیں تو اللہ کے گھر کے مسافر ہیں. جیسے کہ وہاں آپ نے دیکھا ہوگا جو گئے ہیں کہ انہیں وہ کہتے مرحبا بضیوف الرحمن، کہ مرحبا ان لوگوں کو کہ جو رحمان کے مہمان ہیں. یعنی حاجی جو یہاں آئے ہیں وہ اصل میں اللہ کے مہمان ہیں، اللہ میزبان ہے. تو اب ان کے لیے یہ ہے کہ ان کی بے حرمتی نہ ہو، حتیٰ کہ عزت نہ ہو. یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، یہ سب جو ہیں اللہ تعالیٰ کی فضل کی اور اب اس کے اپنے رب کے رضوان کی تلاش میں ہیں، اس کی کوشش میں جا رہے ہیں. وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، ہاں جب تم احرام کھول دو، حلال ہو جاؤ، تو یہ حلال ہو جانا ایک اصطلاح ہے جبکہ احرام کھل گیا. فَاصْطَادُوا، پھر تم شکار کرو، تمہیں کھلی چھوٹ ہے. ساری پابندیاں احرام کی حالت کی ہیں. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، اور دیکھنا تمہیں آمادہ نہ کر دے کسی قوم کی دشمنی کہ انہوں نے تمہیں روکے رکھا تھا مسجد حرام سے کہ تم بھی زیادتی کرو. یعنی انہوں نے تمہیں روکے رکھا 7 برس تک، 6 برس تک، اور تمہیں یہاں قریب نہیں آنے دیا. اب ایسا نہ ہو کہ اس کے بدلے میں تم کو زیادتی کرو.
زیادتی مت کرو. ولا یجرمنکم شنآن قوم، تمہیں آمادہ نہ کر دے کسی قوم کی دشمنی. اور دشمنی کس وجہ سے؟ ان صدوکم عن المسجد الحرام، کہ انہوں نے تمہیں روکے رکھا مسجد حرام سے. ان تعتدوا، کہ تم زیادتی کرنے لگو. وتعاونوا علی البر والتقوی، نیکی کے کاموں پر اور تقوی کے کاموں پر تعاون کیا کرو. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور اسم، گناہ اور عدوان، ظلم اور زیادتی کے کاموں میں تعاون مت کرو. واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، اللہ کا تقوی اختیار کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بہت سخت ہے. دیکھیے انداز بالکل وہی ہے جو سورہ نساء کا ہے، وہی معاشرتی معاملات، اس کے بارے میں بنیادی اصول. اب یہاں پہ پھر وہ آ رہی ہے آخری مرتبہ یہ آیت، اور مزید وضاحت کے ساتھ. حرمت علیکم المیتۃ، تم پر حرام کیا گیا مردار، جو خود اپنی موت مر گیا جانور، وہ حرام ہو گیا. والدم، دم اور خون، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت، وما اہل لغیر اللہ بہ، اور جس پر پکارا گیا اللہ کے سوا کسی اور کا نام، کسی اور کے نام نامزد ہے، کسی اور کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اس کا وہ جو ہے ذبح کیا جا رہا ہے. والمنخنقۃ، اور وہ جانور جو گلا گھٹنے سے مر گیا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بکری ہے یا کچھ اور ہے، وہ اپنی زنجیر جس میں بندھی ہوئی ہے اسی کا کوئی پھندا ایسا لگ جاتا ہے، اب وہ جتنی کوشش کرتی ہے اس پھندے سے نکلنے کی، وہ گلا گھٹ جاتا ہے، مر جاتی ہے. تو یہ بھی مردار کے حکم میں ہے. والموقوذۃ، یا چوٹ لگنے سے کسی جانور کی موت واقع ہو گئی، وہ بھی مردار کے حکم میں ہوگا. والمتردیۃ، یا اونچی جگہ سے کہیں سے کوئی جانور گرا ہے، گردن ٹوٹ گئی ہے، مر گیا ہے، وہ بھی مردار ہے. والنطیحۃ، کسی اور نے جانور نے سینگ مارا ہے، اس کے صدمے سے وہ ہلاک ہو گیا ہے جانور، تو وہ بھی حرام ہو گیا. یعنی میتہ کی مزید 4 قسمیں. یہی نہیں ہے کہ کسی بیماری سے جانور مرا ہو، لیکن یہ کہ یہ مرنے کی، ذبح ہونے کی نوبت نہیں آئی، اس کے جسم سے خون نکلنے کا امکان نہیں رہا، اس کا خون جو ہے اس کے جسم کے اندر ہی جم گیا ہے، اس کے گوشت کا حصہ بن گیا ہے، لہذا وہ مردار کے حکم میں ہے. وما اکل السبع الا ما ذکیتم، اور جسے کھا لیا ہو درندوں نے مگر یہ کہ جسے تم ذبح کر لو. فرض کیجئے کہ کسی شیر نے یا کسی چیتے نے کسی ہرن کے اوپر حملہ کیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ ہرن مرتا وہ شیر بھاگ گیا، آپ نے کوئی فائر کیا وہ بھاگ گیا، ابھی ہرن میں جان ہے، آپ نے جا کے ذبح کر لیا، تو وہ پھر آپ کے لیے جائز ہے، کیونکہ ابھی اس میں جان تھی، ذبح آپ نے کیا ہے، تو اب یہ کہ اس میں سے وہ خون نکل جائے گا. تو جہاں جہاں شیر کا منہ لگا ہو اس حصے کو کاٹ کر پھینک دیجیے، باقی آپ کھا سکتے ہیں. الا ما ذکیتم، سوائے اس کے بھی جسے تم نے ذبح کر لیا. وما ذبح علی النصب، اور یہ بھی تمہارے لیے حرام کیا گیا کہ تم استھانوں پہ جا کر ذبح کرو. یہ خاص جگہ ہے، یہ خاص جو ہے وہ کسی ولی اللہ کا مزار ہے، وہاں جا کے ذبح کرنا، یا کسی دیوتا یا دیوی کا کوئی استھان ہے، وہ بھی اب حرام ہو گیا. وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، یا جوئے کے تیروں کے ذریعے سے تقسیم کرو. یہ بھی ایک جوئے کی شکل ہو جاتی تھی. وہ لوگ یہ کرتے تھے، قربانی اپنی کی، اس کے بعد گوشت کے ڈھیر لگا دیے، اب تیروں کے ذریعے سے جوا کھیل رہے ہیں، تو بڑے بڑے ڈھیر جو ہے اس کے اندر داؤ پر لگ رہے ہیں. ذالکم فسق، یہ تمام چیزیں جو ہے گناہ کے کام ہیں. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، دیکھو اب یہ کافر لوگ تمہارے دین سے مایوس ہو چکے ہیں، یعنی یہ سمجھ چکے ہیں کہ نظام تو اب اللہ ہی کا رہے گا. اب یہاں پر چونکہ سورہ مائدہ جیسے کہ میں نے اس کی آخری صورتوں میں سے ہے، لہذا اب انہیں یہ تو توقع نہیں ہے کہ اسلام کا راستہ روک سکیں گے، لیکن وہ یہ ضرور چاہیں گے کہ اس قسم کی چیزیں تمہارے اندر جاری رہیں، اس طرح کی چیزیں جیسے ہمارے ہاں بھی ہندوانہ اثرات چلتے رہے بہت عرصے تک، اب بھی چل رہے ہیں. تو الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، تمہارے دین سے تو مایوس ہو چکے ہیں کہ اب یہ دین تو انہی کا ہوگا اور ہمارا دین ختم ہوا. فلا تخشوهم واخشونی، تو اب ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو. الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کی تکمیل فرما دی ہے. واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر اتمام فرما دیا ہے اپنی نعمت کا. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے میں نے پسند کر لیا ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے میرے ہاں پسندیدہ اور مقبول دین صرف اسلام ہے. فمن اضطر فی مخمصۃ، اب یہ جو حکم دیا گیا تھا یہ چیزیں حرام ہیں، تو لیکن کوئی شخص اگر اضطرار میں آ جائے، شدید فاقہ ہے، بھوک ہے، جان نکل رہی ہے، غیر متجانف لاسم، اس میں گناہ کی طرف کوئی رجحان نہ ہو، کوئی شرارت دل کے اندر نہ ہو کہ میں نے واقعی یہ سور حرام ہے لیکن ذرا چکھ کے دیکھنا ہی ہے آج تو کیسا ہے، نہیں، جان پر بنی ہوئی ہے لیکن اس قسم کا خیال کوئی نہ ہو. فإن اللہ غفور الرحیم، تو اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے. یسألونک ماذا أحل لهم، اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا کچھ حلال ہے. قل أحل لكم الطيبات، تمہارے لیے سب پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی. وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن،
مما علمکم اللہ، اور جو تم چھوڑتے ہو سدھاتے ہو شکاری جانوروں کو جنہیں تم چھوڑتے ہو شکار کے لیے، انہیں تم نے سدھایا ہے سکھایا ہے اس میں سے کہ جو اللہ نے تمہیں سکھایا ہے، فکلوا مما امسکنا علیکم، تو اب وہ اگر جا کر آپ نے کتا چھوڑا ہے، اس نے خرگوش کو پکڑ لیا ہے یا کسی اور جانور کو، فإن امسکنا علیکم، اگر انہوں نے روکے رکھا ہے تمہارے لیے اس شکار کو تو اس کو کھاؤ، واذکروا اسم اللہ علیہ، اس پر اللہ کا نام لو، واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ سریع الحساب، یقیناً اللہ تعالیٰ حساب لینے میں بہت جلدی کرتا ہے، یا حساب لینے میں اسے دیر نہیں لگتی۔ الیوم احل لکم الطیبات، یہ وہی انداز ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزاں حلال کر دی گئیں، یعنی اگر اس سے پہلے کوئی مختلف مذاہب میں، یہود کی شریعت میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی بات پسند و ناپسند جو ذاتی تھی اس کی بنا پر کوئی رکاوٹیں ہو گئی تھیں، یا یہ کہ مشرکانہ جو اوہام تھے ان کی وجہ سے تمہارے ذہنوں میں کچھ الجھنیں تھیں، آج ان سب کو صاف کیا جا رہا ہے۔ الیوم احل لکم الطیبات، تمام صاف ستھری پاکیزہ چیزاں تمہارے لیے حلال ہیں۔ وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، اور ان لوگوں کا کھانا بھی کہ جنہیں کتاب دی گئی تھی تمہارے لیے حلال ہے، لیکن اس میں ظاہر ہونا چاہیے کہ ان کا کھانا کہ جو ظاہر بات ہے کہ اگر عیسائی سور کھا رہا ہوگا تو وہ ہمارے لیے حلال نہیں ہوگا، مطلب یہ کہ ان کا گوشت ذبح کیا ہوا اگر ہو حلال جانور کا تو وہ ہم کھا سکتے ہیں، جانور حلال ہو، اور نمبر 2 کہ اسے ذبح کیا گیا ہو۔ وطعامکم حل لہم، اسی طرح تمہارا کھانا بھی ان کے لیے حلال ہے۔ والمحصنات من المؤمنات، اور تمہارے لیے شادی کرنا بھی حلال ہے ان سے بھی کہ جو خاندانی خواتین ہوں اہل ایمان میں سے، والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور خاندانی خواتین ان لوگوں کی کہ جنہیں کتاب دی گئی تھی تم سے پہلے، یعنی مسلمان مرد جو ہے عیسائی اور یہودی خاتون سے شادی کر سکتا ہے۔ اذا آتیتموہن اجورہن، جب کہ تم انہیں ادا کر دو ان کے مہر، محسنین، نیت یہ ہو کہ انہیں گھر میں بسانا ہے، مستقل ایک خاندان کا ادارہ وجود میں لانا ہے، غیر مسافحین، صرف شہوت رانی کے لیے نہیں، صرف مستی نکالنے کے لیے نہیں، ولا متخذی اخدان، اور نہ ہی کوئی چھپی دوستی یاریاں بنانے کے لیے، کھلم کھلا نکاح ہو، ایک مسلمان مرد کسی عیسائی عورت سے کسی یہودی عورت سے نکاح کر سکتا ہے۔ اس کے ضمن میں آج کل بہت سے اشکالات ہیں لوگوں کو، تو اس کے ضمن میں وضاحت کیے دیتا ہوں کہ جہاں تک تو شریعت کا اصل حکم ہے وہ تو یہ ہے، اور چونکہ شریعت محمد رسول اللہ پر پوری ہو چکی ہے، اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا، لہذا اس کو منسوخ ہم نہیں کر سکتے، یہ تو قانون جو ہے قائم رہے گا، اور یہ اس کا جواز جو ہے کچھ لوگوں کو اس کے خلاف جو مصلحتیں نظر آتی ہیں وہ اپنی جگہ پر صحیح ہیں، لیکن اس کے باوجود قانون کو بدلا نہیں جا سکتا۔ اگر ایک خالص اسلامی ریاست ہو تو کچھ عرصے کے لیے کسی ایسی اجازت کو موقوف کیا جا سکتا ہے، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک زمانے میں جب کہ قحط پڑا ہوا تھا تو قطع ید کی سزا جو ہے چوری پر ہاتھ کاٹنے کی سزا کو موقوف کر دیا تھا کہ حالات ایسے ہیں۔ اسی طرح سے عارضی طور پر کسی حکم میں کسی ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے سے، اسلامی حکومت کے کسی عارضی حکم کے ذریعے سے کوئی پابندی لگ سکتی ہے۔ مثلاً چونکہ صورتحال یہ ہے کہ مسلمان مردوں کو اجازت ہے عیسائی اور یہودی عورتوں سے شادی کی، مسلمان عورت کی شادی نہیں ہو سکتی کسی بھی عیسائی یا یہودی مرد سے۔ اب اس کی کیا علت ہے کہ عام طور پر سمجھا یہی جاتا ہے کہ مرد غالب ہوتا ہے، لہذا اس کا امکان ہے کہ وہ اپنی بیوی کو سیدھے راستے پر لے آئے گا، نہ یہ کہ اس کی بیوی اسے غلط راستے پر لے جائے گی۔ دوسرے یہ کہ اس زمانے میں اولاد ہوتی تھی مرد کی، تو گویا کہ ثابت تھا کہ جو اولاد ہوگی وہ ماں پر نہیں ہوگی، عیسائی نہیں ہوگی، یہودی نہیں ہوگی، بلکہ وہ مسلمان ہوگی۔ دوسرے اس وقت مسلمانوں کا غلبہ ہو گیا تھا، اور یہودی عیسائی جو تھے وہ ان کے گویا کہ تابع ہو چکے تھے۔ نفسیاتی اعتبار سے یہ دونوں صورتیں اس وقت بدل چکی ہیں۔ آج مسلمان مغلوب ہیں، یہودی عیسائی جو ہیں ان کا پلڑا بھاری ہے دنیا کی سیاست میں اور دنیا کے معاملات میں۔ ویسے بھی مرد جو ہیں وہ کمزور ہو چکے ہیں اور عورتوں کا غلبہ ہے، اس حوالے سے مناسب یہی ہے کہ یہ شادیاں نہ ہوں، لیکن حرام ان کو ہم نہیں کہہ سکتے۔ البتہ کوئی اگر اسلامی ریاست کہیں قائم ہو جائے تو پھر وہ وقتی طور پر جب تک کہ حالات میں کوئی اور تبدیلی نہ ہو جائے مصلحتوں کے پیش نظر اس اجازت کو عارضی طور پر منسوخ کر سکتی ہے۔
وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، تو جس شخص نے ایمان کے ساتھ کفر کیا اس کے تمام اعمال حبط ہو گئے۔ اب اس میں اشارہ اہل کتاب کی طرف بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے وہ صاحب ایمان تھے، جب تک محمد الرسول اللہ تشریف نہیں لائے جو حضرت عیسیٰ کو مانتا تھا وہ مومن تھا، جو حضرت موسیٰ کو مانتا تھا مومن تھا، لیکن یہ کہ اب اگر وہ نہیں مان رہے تو گویا کہ وہ کفر کر رہے ہیں۔ اور دوسری یہ کہ کوئی شخص ایمان کا مدعی ہو کر ایسی حرکتیں کرے کہ جو کہ کافرانہ ہے تو اس کے تمام اعمال حبط ہو جائیں گے، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ ہوگا بڑے خسارہ پانے والوں میں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اہل ایمان جب تم کھڑے ہو ارادہ کرو قصد کرو نماز کا، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، تو دھو لیا کرو اپنے چہرے بھی اور اپنے دونوں ہاتھ بھی کہنیوں تک، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں پر مسح کر لیا کرو، وارجلکم، اور دھو لیا کرو اپنے پاؤں کو بھی الی الکعبین، ٹخنوں تک۔ یہ ارجلکم اور ارجلکم دونوں قرأتیں ہمارے ہاں بھی ہیں، مستند قرأتوں میں ہیں۔ اہل تشیع جو ہے ویسے اس کو مستقل ارجلکم پڑھتے ہیں اور ان کے نزدیک یہ مسح کے ساتھ ہے، وامسحوا برؤوسکم وارجلکم، مسح کر لیا کرو اپنے سروں پر بھی اور پیروں پر بھی۔ لیکن یہ کہ ہمارے اہل سنت کے نزدیک یہ ارجلکم ہے، اور اس میں چونکہ الی الکعبین کا آ گیا اضافہ، اگر صرف مسح ہوتا تو اس میں کوئی حد بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لہذا الی الکعبین کے اضافے سے وہ بالکل اس کے مساوی ہو گیا ہے الی المرافق، جیسے ہاتھوں کو دھونا ہے کوہنیوں تک ایسے ہی پاؤں کو دھونا ہے ٹخنوں تک۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، اور اگر تم حالت جنابت میں ہو تو پھر تم اور زیادہ پاکی حاصل کرو، یعنی غسل کرو، پورے جسم کا غسل کرو۔ وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو، اور جاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، یا کوئی تم میں سے کسی نشیبی جگہ سے ہو کر آئے، عام طور پر قضاء حاجت کے لیے لوگ نشیبی جگہوں پر جاتے تھے، اور لامستم النساء، یا تم نے عورتوں سے مقاربت کی ہو، فلم تجدوا ماء، اور تم نہ پاؤ پانی، فتیمموا صعیدا طیبا، تو ارادہ کرو پاک مٹی کا، فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ، تو اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں کو مل لو۔ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ یہ نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی تنگی کرے، پانی نہیں ہے تو مٹی سے، ولکن یرید لیطہرکم، لیکن یہ ضرور چاہتا ہے کہ وہ تمہیں پاک کرے، وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، اور تم پر اپنی نعمت کا اتمام فرمائے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کا حق ادا کر سکو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، اب دیکھیے ایک میثاق وہ تھا کہ جو بنی اسرائیل سے لیا گیا، اب یہ میثاق اہل ایمان سے ہو رہا ہے۔ یہ سورت شروع ہوئی ہے یا ایھا الذین آمنوا سے، اور یاد رکھنا اپنے اس میثاق کو، اپنی اس نعمت کو جو تم پر ہوئی ہے اللہ کی طرف سے، اور وہ میثاق جو اس نے تم سے باندھ لیا ہے، جس میں اس نے تمہیں باندھ لیا ہے، واثقکم بہ اذ قلتم سمعنا واطعنا، جب تم نے کہا سمعنا واطعنا۔ سورہ بقرہ کی آخری آیت کہاں ختم ہوئی تھی؟ سمعنا واطعنا، آخری سے پہلی غفرانک ربنا والیک المصیر۔ جو مسلمان بھی کہتا ہے سمعنا واطعنا، گویا کہ وہ ایک میثاق میں، ایک بہت گاہے معاہدے کے اندر اللہ کے ساتھ بندھ گیا، اب اسے اللہ کی شریعت کی پابندی کرنی ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ علیم بذات الصدور، یقیناً اللہ تعالیٰ جو سینوں کے اندر چیزیں پنہاں ہیں ان سے بھی واقف ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اب وہ آیت نمبر 135 میں نے نوٹ کرائی تھی سورہ نساء کی، اور یہ آیت نمبر 8 ہے سورہ مائدہ کی، یہ ایک ہی مضمون، وہی نسبت زوجیت کو سمجھ لیجئے، صرف یہ کہ عکسی ترتیب ہے۔ وہاں تھا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، یہاں ہے کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط۔ ایک حقیقت تو میں نے اس وقت بیان کر دی تھی کہ گویا کہ معلوم ہوا کہ اللہ اور قسط مترادف ہے، اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، قسط کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے گواہ بن جاؤ، قسط کے گواہ بن جاؤ، تو گویا کہ اللہ اور قسط یہ مترادف ہے۔ دوسرا مفہوم جو کہ آج سامنے آ رہا ہے اس کو سمجھ لیجئے کہ کسی معاشرے میں عدل قائم کرنا، ایک تو یہ کہ عام انسان کی جو اس کی نفسیات ہے، اس کی فطرت ہے، اس کا تقاضا بھی یہ ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ انصاف ہو۔
آج پوری نوع انسانی انصاف کی تلاش میں گھوم رہی ہے۔ بادشاہت سے نجات حاصل کی تھی، جمہوریت کی طرف آئے تھے کہ غلامی سے نجات ملے، انصاف ہونا چاہیے، انسان پر حاکم بن کر بیٹھ جائے، یہ تو کوئی حق نہیں ہے کسی کو۔ لیکن یہ کہ اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ کیپٹلزم کی لعنت میں گرفتار ہو گئے، سرمایہ داروں کی جو ہے وہ ایک ڈکٹیٹریٹ اور آمریت قائم ہو گئی۔ اس سے نجات پانے کے لیے کمیونزم کے پاس گئے، وہ پھر ایک پارٹی ڈکٹیٹرشپ قائم ہو گئی، ایک سے ایک رست از یک بنتا افتاد در بندے دیگر، ایک قید سے نجات نہیں پائی کہ دوسری قید کے اندر پھر پھنس گئے۔ اب انسان کدھر جائے گا؟ لیکن یہ کہ فطرت کے اندر ہے کہ عدل اور انصاف انسان چاہتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس فطرت کے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے عدل کو قائم کرنے کے لیے انسان کھڑا ہو جائے، اور ایک اس سے اوپر کی منزل ہے کہ اصل العدل اللہ کی ذات ہے، اس کا دیا ہوا نظام جو ہے وہ ہے عادلانہ نظام، ہم اس کے وفادار ہیں، ہمارے ذمے ہے اس کے نظام کو قائم کرنا۔ تو کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط۔ یہاں پر یہ اوپر کی منزل ہے جو بیان ہو رہی ہے کہ اصل میں یہ صرف فطرت انسانی کے تقاضے کے طور پر نہیں، تمہاری عبدیت کا تقاضا ہے، تمہارا اللہ کے ساتھ وفاداری کا جو رشتہ ہے اس کا تقاضا ہے کہ پوری قوت کے ساتھ with all the emphasis at your command، جو بھی تمہارے پاس ذرائع ہیں، وسائل ہیں، ان سب کو لے کر، جو بھی آپ کے پاس قوت ہے اس سب کو جمع کر کے، اور آپ کھڑے ہو جائیں اللہ کے لیے۔ کھڑے ہو جائیں اللہ کے لیے چمانی دارن، اللہ کے لیے کھڑے ہونا یعنی اس کے دین کے گواہ بن کر کھڑے ہو جانا، اور اس کا دین جو ہے العدل ہے، انصاف ہے، قسط ہے، تو اس انصاف اور قسط کو قائم کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط۔ اب دیکھیے وہاں کیا تھا، وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ وَبِالْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ۔ انصاف سے روکنے والی چیز ہوتی ہے کوئی محبت۔ اب میں اپنے خلاف کیسے فتویٰ دے دوں، اپنے والدین کے خلاف کیسے فیصلہ دے دوں، اپنے رشتہ داروں کے خلاف کیسے فیصلہ دے دوں؟ وہاں فرمایا اس کی کاٹ کر دی، وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ وَبِالْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ۔ حق بات ہے، انصاف کی بات ہے، خواہ تمہارے خلاف جا رہی ہو، تمہارے والدین کے خلاف جا رہی ہو، تمہارے رشتہ داروں کے خلاف جا رہی ہو، حق کہنا ہے۔ دوسری چیز کیا ہوتی، کسی کی دشمنی کی وجہ سے آپ حق نہیں کہتے، بات تو حق ہے اسی کی، لیکن یہ تو دشمن ہے، میں اس کے حق میں کیسے فتویٰ دوں؟ اس سے یہاں روک دیا گیا۔ تو یہ وہ ریسیپروکل نسبتیں ہیں قرآن مجید کی صورتوں کے اندر، ایک ہی مضمون ہے، اس کے اندر عکسی ترتیب اور ریسیپروکل ترتیب۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تعْدِلُوا۔ دیکھو کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم عدل سے منحرف ہو جاؤ۔ اعدلوا، عدل سے کام لو، انصاف کرو، هو اقرب للتقوی، یہی بہتر ہے اور قریب تر ہے تقوی کے، واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اب اس میں ظاہر بات ہے بار بار میں نہیں کہہ سکتا، یہ جو بار بار آتا اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ باخبر ہے، کیا مانی؟ ہر ایک کا حساب تم سے لے گا، ہر ایک کی جواب دہی تمہیں کرنی پڑے گی، تمہارا کوئی عمل، تمہارا کوئی قول اس کے علم سے خارج نہیں ہے، لہذا ہر وقت چوکس رہو، چوکنے رہو۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ ہاں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں کہ ان کے لیے مغفرت بھی ہے، اجر عظیم بھی ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، اور جو لوگ کہ انکار کریں اور جھٹلا دیں ہماری آیات کو، وہ ہیں جہنم والے، آگ والے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم۔ اہل ایمان ذرا یاد کرو اس اللہ کے انعام کو جبکہ قوم نے ارادہ کیا تھا کہ تمہارے خلاف اقدام کریں، بڑھائیں اپنے ہاتھ تمہارے خلاف۔ یہ غزوہ احزاب کے بعد جو ہے وہ ایک جو بھی کوششیں ہوئیں، بہت سے لوگ ابھی پیچ و تاب کھا رہے تھے کفار میں سے کہ آپ پھر دوبارہ جائیں، لیکن ایسے حالات اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیے، ان کے دلوں پر ایسا رعب پڑ گیا تھا غزوہ احزاب کے بعد کہ پھر جرأت ہو نہیں سکی۔ اس کو اللہ تعالیٰ اپنے انعام کی حیثیت سے یہاں اس کا ذکر فرما رہے ہیں۔ اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم، جبکہ قوم نے ارادہ تو کیا تھا کہ وہ اپنے ہاتھ پھیلائیں تمہاری طرف، بڑھائیں تمہاری اوپر زیادتی کرنے کے لیے، تم پر فوج کشی کے لیے، فکف ایدیہم عنکم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو روک دیا تم سے۔ اور اس میں خاص اشارہ صلح حدیبیہ کی طرف ہے۔ صلح حدیبیہ کے وقت بھی بہت ہی پیچ و تاب کھا رہے تھے قریش، اور وہ ہر صورت کے اندر ان کے نوجوان جو تھے ان کا خون کھول رہا تھا، لیکن یہ کہ بالآخر یوں سمجھیے کہ سینٹی پریویلڈ، اور انہیں یہ سمجھ میں آ گیا کہ اس وقت ہم مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے گویا کہ ان کے ہاتھوں کو روک لیا۔
فکف ایدیہم عنکم وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اہل ایمان کو تو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اب یہ بنی اسرائیل کی تاریخ کے کچھ واقعات آ رہے ہیں۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور جس طرح اے مسلمانوں آج تم سے میثاق لیا گیا ہے اور تمہیں اللہ نے جکڑ لیا ہے، باندھ لیا ہے شریعت کے میثاق میں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا میثاق بھی لیا تھا۔ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اور ان میں ہم نے اٹھا دیے تھے، مقرر کر دیے تھے 12 نقیب، 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک نقیب مقرر کیا۔ یہی ہم نے اپنے اسرے کے ناظرین کے لیے نقیب کا لفظ یہیں سے اختیار کیا ہے۔ حضور نے بھی 12 نقیب مقرر کیے تھے انصار میں، 9 جو ہیں خزرج میں سے اور 3 اوس میں سے۔ وقال اللہ انی معکم، اور اللہ نے فرمایا تھا ان سے میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی میری مدد، میری تائید، نصرت تمہارے شامل حال رہے گی۔ لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ، اگر تم نے نماز کو قائم رکھا اور زکوٰۃ ادا کرتے رہے، وآمنتم برسلی، اور میرے رسولوں پر تم ایمان لاتے رہے، آئیں گے پے بپے آئیں گے۔ حضرت موسیٰ کے بعد سے لے کر تو 1400 برس تک تار ٹوٹا ہی نہیں، پھر ذرا سا وقفہ 600 برس کا ہوا، پھر حضور تشریف لائے۔ آمنتم برسلی وعزرتموہم، اور ان کی تم مدد کرتے رہو گے، واقرضتم اللہ قرضا حسنا، اور اگر تم اللہ کو قرض حسنا دیتے رہو گے، اپنے مال خرچ کرتے رہو گے اللہ کے دین کے لیے، لأکفرن عنکم سیئاتکم، تو میں لازماً دور کر دوں گا تم سے تمہاری برائیوں کو، ولأدخلنکم جنات تجری من تحتها الانہار، اور میں لازماً داخل کروں گا تمہیں ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی۔ فمن کفر بعد ذلک، تو جس نے بھی کفر کیا اس کے بعد، منکم تم میں سے، فقد ضل سواء السبیل، تو وہ تو سیدھے راستے سے بھٹک کر رہ گیا۔ فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، پس ان کے اپنے اسی عہد کو توڑنے کے باعث ہم نے ان پر لعنت فرمائی۔ یہ لعناهم جو میں نے وہاں پر محذوف قرار دیا تھا، یہاں پر وہ واضح آ گیا۔ فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، ہم نے ان کے اسی میثاق کو توڑنے کی پاداش میں ان پر لعنت فرمائی۔ وجعلنا قلوبهم قاسیہ، اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ ثم قست قلوبكم فهي كالحجارة أو أشد قسوة يحرفون الكلم عن مواضعه، وہ کلام کو اس کے اصل مقام سے ہٹاتے ہیں۔ ونسوا حظا مما ذكروا به، اور وہ جو کچھ کہ ان کو دیا گیا تھا نصیحت کے طور پر، ہدایت کے طور پر، اس کے اکثر حصے کو بھول گئے یا اس سے فائدہ اٹھانا انہوں نے چھوڑ دیا۔ ولا تزال تطلع على خائنة منهم، اور اے نبی آپ ہمیشہ ان کی طرف سے خیانت کی اطلاعیں پاتے رہیں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضور جیسے مدینے پہنچے تھے تو آپ نے پہلے 6 مہینے میں جو 3 کام کیے، کنسالیڈیشن اپنی پوزیشن کی مدینہ منورہ میں، ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ یہود کے 3 قبیلوں سے معاہدے کر لیے، جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ، کہ اگر مدینے پر حملہ ہوگا تو مل جل کر دفاع کریں گے۔ لیکن یہ کہ اس کے بعد یہ ہر قبیلہ ایک ایک کر کے غداری کرتا رہا، تو یہ حضور سے کہا جا رہا ہے ولا تزال تطلع على خائنة منهم، ان کی طرف سے خیانتیں ہوتی رہیں گی، ہر وقت ہوتی رہیں گی۔ الا قلیلا منهم، سوائے ان میں سے چند کے، کچھ لوگ شریک بھی ہوں گے۔ فاعف عنهم واصفح، تو ابھی درگزر کیجئے اور ذرا معاف کیجئے۔ ان اللہ یحب المحسنین، یقیناً اللہ تعالی احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ ومن الذین قالوا انا نصارى اخذنا ميثاقهم، اور ان لوگوں سے بھی جنہوں نے یہ کہا کہ ہم نصارہ ہیں، ہم نے ان کا بھی میثاق لیا۔ اخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا، تو وہ بھی بھول گئے بڑا حصہ اس کا جو نصیحت انہیں کی گئی تھی، یا بھول گئے اس نصیحت سے فائدہ اٹھانا۔ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تو ہم نے ڈال دی ان کے مابین دشمنی اور بغض قیامت کے دن تک۔ عیسائیوں میں تو خاص طور پر ایک تو عیسائی اور یہودیوں کے درمیان جو دشمنی رہی ہے، یہ جو ہمارا دور ہے اصل میں اس میں عارضی طور پر صورتحال تبدیل ہو گئی ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ پورے 2000 برس تک، لگ بھگ 100 برس نکال دیجئے تو 1900 برس تک شدید دشمنی رہی ہے یہودیوں اور عیسائیوں کے درمیان، کیونکہ عیسائی سمجھتے تھے کہ جسے ہم خدا سمجھتے ہیں اس کے قاتل یہ ہیں، انہوں نے سولی چڑھایا۔ یہودی سمجھتے تھے کہ کافر جو تھا، مرتد جو تھا، جادوگر تھا، ولد الحرام تھا، ولد الزنا تھا، اسے یہ خدا کا بیٹا بنائے پھرتے ہیں۔ اب یہ اس قدر یعنی کنٹراسٹ ہے اتنی ایک دوسرے کے خلاف کہ ان کے اندر کوئی پوائنٹ آف میٹنگ ہے ہی نہیں، شدید دشمنی رہی۔ اسی طریقے سے عیسائیوں کے اندر پھر جو فرقے بنے ہیں اور ان میں جو خانہ جنگی ہوئی ہے، پوری انسانی تاریخ اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ ایک اتنی موٹی کتاب لکھی ایک صاحب نے، لندن میں ہے، بلڈ آن دی کراس،
सलीब पर खून, वो जो किताब है वो बताती है, मैं हैरान रह गया पढ़कर, हम लोग नहीं वाकिफ हैं इन तमाम चीज़ों से। यूरोप में जो कुछ होता रहा है ईसाइयों के फिरकों के माबैन, कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स के दरमियान, उसकी हल्की सी झलक अब भी आयरलैंड में नजर आती है। किसी तरीके से हमारे यहाँ शिया सुन्नी फसाद कभी नहीं हुआ उस्मानी में, कहीं मुहर्रम के मौके पर हो जाता था। इन दिनों वो सियासी मामला ज्यादा हो गए हैं, वरना फसाद की नौबत बहुत कम आई, बहुत कम। लेकिन खूनरेजी, कत्ल और गारत बरी जो वहां हुई है उसकी कोई मिसाल नहीं दुनिया में। फ़अग़रैना बैनहुमुल अदावत वल बग़ज़ा इला यौमिल क़ियामा, हमने डाल दी उनके माबैन दुश्मनी और बुग़्ज़ क़यामत तक के लिए। वसौफ़ युनब्बिउहुमुल्लाहु बिमा कानू यस्नऊन, और फिर अल्लाह ताला जितला देगा उन्हें क़यामत के दिन जो कुछ वो करते रहे थे। या अहल किताब क़द जाअकुम रसूलुना, अब ये वही अंदाज है जो सूरह निसा के आखिर में था। ऐ किताब वालों, क़द जाअकुम रसूलुना, आ गया है तुम्हारे पास हमारा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। युबय्यिनु लकुम कसीरम मिम्मा कुंतुम तुख़फून, जो जाहिर कर रहा है तुम पर अक्सर वो चीजें जो तुम छुपा रहे थे। मिनल किताब, किताब में से, व याफू अन कसीर, अभी बहुत सी चीजों से तो दरगुजर भी कर रहा है, तुम्हारे सारे भांडे नहीं फोड़े उसने। कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, आ चुका है तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर भी और रोशन किताब भी। ये मकाम कुरान का ऐसा है कि यहां नूर से मुराद एहतिमाल में हुजूर की शख्सियत भी हो सकती है। वहां मैंने कहा था अंजलना इलैकुम नूरम मुबीना, नाज़िल कर दिया है तुम्हारी तरफ एक रोशन नूर, वहां उससे मुराद कुरान बनता है। इसलिए कि हुजूर के लिए लफ्ज़ अंजलना ये सही नहीं, उस पर मुंतबिक नहीं हो सकता बेसत के लिए। लेकिन यहां जाकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, ये भी मानी हो सकते हैं कि नूर भी कुरान को कहा गया हो, और वाव जो है ये वाव तफसीरी हो, आ गया है तुम्हारे पास नूर यानी किताब मुबीन, ये भी मानी हो सकते हैं, एहतिमाल ये भी है। लेकिन ये कि ये एहतिमाल भी मौजूद है कि यहां नूर से मुराद मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका हो, और उससे मुराद हुजूर की रूह है, रूह पुर नूर है। और इस एतबार से कि हुजूर की रूह जो है और आपकी रूहानियत आपके पूरे वजूद के ऊपर गालिब थी, छाई हुई थी, लिहाजा आपको मुजस्सम नूर भी कहा जा सकता है। यह सिर्फ यूं समझिए इस्तिआरे का अंदाज है, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं। यहदी बिहिल्लाहु मन इत्तबा रिज़वानहु सुबुल सलाम, इसके जरिए से अल्लाह ताला रहनुमाई फरमाता है उनकी जो उसकी रजा के जुया हैं, मुतलाशी हैं, सलामती के रास्तों की हिदायत फरमाता है। वह युखरिजुहुम मिनज़ ज़ुलुमात इलन नूर, और निकालता है उन्हें अंधेरों से रोशनी की तरफ बिइज़्निही, अपने हुक्म से। वह यहदीहिम इला सिरातिन मुस्तकीम, और उनकी रहनुमाई फरमाता है, हिदायत देता है उन्हें सीधे रास्ते की तरफ। क़द कफ़रल लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह हुवल मसीह इब्न मरियम, यकीनन कुफ्र किया उन्होंने जिन्होंने कहा अल्लाह ही मसीह इब्ने मरियम है। देखिए हज़रत ईसा के बारे में ये दो अकीदे रहे हैं इनके यहां। एक है गॉड इनकारनेट, अवतार का अकीदा जो हिंदुओं में भी है। रामचंद्र जी खुदा के अवतार, कृष्ण जी महाराज खुदा के अवतार, यानी खुदा खुद ही इंसानी शक्ल में ज़हूर कर लेता है। इसी तरह का गॉड इनकारनेट का कॉन्सेप्ट ईसाइयों में भी रहा है, और खासतौर पर जैकोबाइट्स जो इनका फिरका रहा है वो सख्ती के साथ इस पर कायल था कि असल में अल्लाह ही ने हजरत मसीह की शक्ल में दुनिया में ज़हूर फरमाया है। जैसे हमारे यहां भी बात जो है गुलूब में आकर मोहब्बत और अकीदत और अजमत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसमें एक हद से तजावुज करते हुए कह देते हैं कि वही जो मुस्तवी अर्श था खुदा होकर उतर पड़ा वो मदीने में मुस्तफ़ा होकर। यह गोया कि वही अवतार का अकीदा है जो हमने दूसरों से सीख लिया है। इसी तरीके की बात यह है इनके यहां, लक़द कफ़रल लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह हुवल मसीह इब्न मरियम, उन लोगों ने भी कुफ्र किया जिन्होंने कहा कि अल्लाह ही है, मसीह इब्ने मरियम जो है हकीकत में अल्लाह ही है जो इस शक्ल में जाहिर हुआ है। क़ुल फमन यमलिकु मिनल्लाहि शैअन, तो इनसे पूछिए कि कौन है जिसे इख्तियार हो अल्लाह के मुकाबले में कुछ भी। इन अरादा युहलिकल मसीह इब्न मरियम, अगर वो हलाक करना चाहे मसीह इब्न मरियम को, व उम्महु और उसकी मां को भी, मरियम को भी, व मन फिल अर्ज़ि जमीआ और जो भी जमीन में है उन सबको हलाक करना चाहे तो कौन उसका हाथ रोक लेगा। वलिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्ज़ि वमा बैनहुमा, और अल्लाह ही के लिए है पातशाही आसमानों की और जमीन की और जो भी कुछ उन दोनों के माबैन है। यख़्लुक़ु मा यशा, वो तख्लीक फरमाता है जो चाहता है। वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लाह हर चीज पर कादिर है। जो चीज चाहता है तख्लीक फरमाता है। आदम को तख्लीक फरमाया, ईसा को तख्लीक फरमाया, यहया को तख्लीक फरमाया,
اعجاز کے اور معجزہ ہونے کی مختلف شکلیں ہیں۔ وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، اور یہ یہودی اور نصرانی کہتے ہیں ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، یعنی بیٹوں کے مانند لاڈلے، واحباؤہ اس کے بڑے چہیتے ہیں، پیارے ہیں۔ قل فلم يعذبكم بذنوبكم، تو ان سے کہیے کہ پھر وہ تمہیں عذاب کیوں دیتا رہا ہے تمہارے گناہوں کی پاداش میں؟ اللہ کی اولاد ہو، چہیتے ہو، نبوکدنضر کے ہاتھوں تمہیں پٹوایا، 6 لاکھ تمہارے قتل ہوئے، تمہارا ہیکل اول جو ہے وہ شہید ہوا، ایسیرینز کے ہاتھوں تمہاری سلطنت اسرائیل ختم ہوئی، پھر تمہیں یونانیوں نے رگڑا، پھر تمہیں رومیوں نے کس طریقے سے ایذائیں پہنچائی، اور تمہارا دوسرا جو ہیکل بنایا تھا وہ بھی گرا دیا۔ ایسے ہی لاڈلے ہوتے ہیں اللہ کے؟ یا اللہ اتنا ہی لاچار ہے، بیچارہ ہے، عاجز ہے؟ قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق، نہیں، تم بھی انسان ہو جیسے کہ اور انسان اس نے بنائے ہیں۔ یغفر لمن یشاء، وہ جس کی چاہتا ہے بخشش فرماتا ہے، ویعذب من یشاء، جس کو چاہتا ہے سزا دیتا ہے۔ وللہ ملک السماوات والارض، آسمان اور زمین کی کل بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کی مابین ہے ان کی بھی، وإلیہ المصیر، اور اسی کی طرف لوٹ جانا ہے۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل، پھر وہی بات لیکن یہاں ایک نئے نکتے کے ساتھ آئی ہے۔ اہل کتاب تمہارے پاس آ چکا ہے ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یبین لکم، جو تمہارے لیے واضح کر رہا ہے، بیان کر رہا ہے، علی فترۃ من الرسل، رسالت کے ایک انقطاع کے بعد۔ حضرت عیسیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین 600 برس ایسے گزرے ہیں کہ دنیا میں کوئی نبی کوئی رسول نہیں رہا۔ یہ فترت ہے، فترت ہے، وقفہ ہے عارضی، اور پھر حضور کی بعثت، اور پھر فترت دائمی، اب رسالت کا دروازہ ختم، 600 برس کے لیے عارضی بند، پھر حضور کی تشریف آوری، اور اب تا قیام قیامت دروازہ بند۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر، مبادا تم یہ کہو کہ ہمارے پاس تو نہیں آیا کوئی بشارت دینے والا ولا نذیر، اور نہ کوئی خبردار کرنے والا، فقد جاءکم بشیر ونذیر، تو سن لو آ گیا ہے تمہارے پاس خبردار کرنے والا اور بشارت دینے والے۔ رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما، سورہ نساء کی وہ آیت اب آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے، بنیادی آیت۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ آ رہا ہے کہ جب کہ مصر سے اپنی قوم کو لے کر نکلے، صحرائے سینا میں رہے، کوہ طور پر بلائے گئے، تورات دے دی گئی، اب اس کے بعد انہیں حکم ہوا کہ فلسطین میں داخل ہو جاؤ، اور وہاں جو مشرک اور کافر قومیں آباد تھیں، فلسطین کہلاتے تھے، ان کو تم ان کے ساتھ جنگ کرو، انہیں وہاں سے نکالو، اور یہ تمہارے لیے ارض مقدس اللہ کی طرف سے موعود ہے، اس لیے کہ تمہارے ابراہیم، تمہارے جد امجد تھے وہ یہی تھے، یہی حضرت اسحاق تھے، یہیں سے پھر حضرت یعقوب کے زمانے میں حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر چلے گئے تھے تو یہاں سے تمہاری منتقلی مصر ہوئی تھی، اب جو اپنا اصل گھر ہے جاؤ اسے حاصل کرو۔ لیکن جب جنگ کا موقع آیا پوری قوم نے کوڑا جواب دے دیا کہ ہم جنگ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مزاج میں جو تلخی پیدا ہوئی اور طبیعت کے اندر یوں سمجھیے بیزاری کی شدت پیدا ہوئی، وہ آپ دیکھیے گا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رسول جو ہے وہ اپنی امت کے حق میں شفقت ہی شفقت ہوتا ہے، شفقت بھی ہے، جیسے اللہ کا معاملہ رؤوف بھی ہے، ودود بھی ہے، لیکن عزیز الانتقام بھی ہے، انتقام لینے والا بھی ہے، یہ دونوں شانیں ہیں۔ رسول کا معاملہ بھی یہی ہے، شفیق بھی ہے لیکن غیور بھی ہے، دین کی غیرت اس میں ہے، آپ سے بڑھ کر اللہ کے دین کی غیرت اس میں ہے، تو آخر ظاہر بات ہے کہ آپ کے طرز عمل سے بیزاری بھی ہوگی۔ پھر ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھیے۔ اور یہ بات ذرا میں عرض کر دوں، تھوڑی سا نکتہ ہے سمجھنے کا، کہ چونکہ اس قوم کو اب تک بہت سا تجربہ ہوا تھا معجزوں کا، پیاس لگی، ہم سورہ بقرہ میں پڑھ آئے ہیں، ایک ضرب لگی چٹان پر 12 چشمے پھوٹ گئے، کوئی محنت تو کرنی نہیں پڑی، بھوک لگی من و سلوہ نازل ہو گیا، دھوپ لگی ابر کا سائبان ساتھ ساتھ چل رہا ہے، سمندر راستے میں آیا پھٹا، اس نے راستہ دے دیا،
تو اس سے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس لاڈ پیار کی وجہ سے بگڑ گئے تھے، اور یہی حکمت ہے کہ حضور کی پوری زندگی میں آپ کو اس طرح کا کوئی معجزہ نظر نہیں آتا۔ مسلمانوں، جو کرنا ہے اپنی جان دے کر، ایثار سے، قربانی سے، محنت سے، مشقت سے، بھوک جھیل کر، فاقے برداشت کر کے کرو۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے، سمجھ لیجیے۔ یہ عادی ہو گئے تھے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، اور یاد کرو جب کہ موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے، میری قوم کے لوگوں، اور تورات سے معلوم ہوتا ہے، بک آف ایکسوڈس جو ہے 6 لاکھ کی نفری تھی ان کی جب یہ نکلے ہیں مصر سے۔ اب ان میں بوڑھے بھی، بچے بھی اور عورتیں بھی، ان کو نکال دیجئے تو کم سے کم 1 لاکھ تو ہوں گے کہ جو ایسے لوگ ہوں کہ جو جنگ کی صلاحیت رکھتے ہوں، اور نیچے جائیے برسبیل تنزل تو 50,000 تو ہوں گے، لیکن ان کا حال کیا ہوا وہ دیکھ لیجیے۔ یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم، میری قوم کے لوگوں اللہ کے اس انعام کا احساس کرو جو تم پر ہوا ہے۔ اذ جعل فیکم انبیاء، جبکہ تمہارے اندر اس نے نبی اٹھائے، یعنی خود میں نبی ہوں، میرے بھائی ہارون نبی ہیں، حضرت یوسف نبی تھے جو آئے تھے، وجعلکم ملوکا، اور تمہیں بادشاہ بنایا ہے۔ بادشاہ بنایا ہے تو ظاہر بات ہے اس وقت تک اگرچہ ان کی بادشاہت تو قائم نہیں ہوئی تھی، ہو سکتا ہے یہ پیشین گوئی ہو کہ جو بتائی جا رہی ہو کہ آئندہ تمہیں اللہ تعالیٰ زمین کی سلطنت بھی اور خلافت بھی دینے والا ہے، جیسے کہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کے زمانے میں ہوئی۔ ایک رائے یہ بھی ہے کہ چونکہ حضرت یوسف کے زمانے میں انہیں بڑا اقتدار حاصل ہو گیا تھا، بادشاہ تو نہیں تھے لیکن یہ کہ واقعتاً بادشاہوں کے بھی، جن کو کہتے ہیں کہ پیرزادے ہونے کے اعتبار سے بادشاہوں کے بھی مخدوم تھے اور ممدوح تھے، تو شاید اس کی طرف اشارہ ہو۔ وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اور تمہیں وہ ساری چیزیں دیں جو پوری دنیا میں تمام جہان والوں میں کسی کو نہیں دی۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لكم، اے میری قوم کے لوگوں اب داخل ہو جاؤ اس ارض مقدس میں، اس فلسطین میں جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، تمہیں ملے گی۔ ولا ترتدوا على ادباركم، اور اب اپنی پیٹھوں کے بل واپس نہ پھرنا، فتنقلبوا خاسرین، اگر ایسا کرو گے تو خسارے میں رہو گے۔ قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، انہوں نے کہا موسیٰ ہم فلسطین میں داخل ہو جائیں، اس میں تو بڑی جابر قوم ہے، بڑی طاقتور قوم ہے، قداور لوگ ہیں، لئیم ہے، جسیم ہے۔ ان فیہا قوما جبارین وانا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، ہم اس زمین میں داخل نہیں ہوں گے، اپنے قدم نہیں بڑھائیں گے جب تک کہ وہ وہاں سے نکل نہ جائیں۔ وَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، وہ نکل جائیں پھر ہم داخل ہو جائیں گے۔ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ، کہا 2 اشخاص نے کہ جو خوف رکھتے تھے اللہ کا بھی، انعم اللہ علیہما، اللہ نے بھی ان پر انعام کیا تھا۔ یہ 2 شاگرد تھے جو قریبی صحابی یا حواری تھے حضرت موسیٰ کے۔ یوشع ابن نون تو وہ ہے کہ جو پھر ان کے بعد جانشین بھی ہوئے، اور گمان غالب یہی ہے کہ وہ نبی بھی تھے، اور دوسرے تھے کالب بن یفنہ۔ تو ان دونوں نے اپنے قوم کے لوگوں کو سمجھانا چاہا۔ قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب، ہمت کرو دروازے میں ایک دفعہ گھسو تو صحیح۔ فاذا دخلتموه فانكم غالبون، جب تم داخل ہو جاؤ گے تو غلبہ تمہیں مل جائے گا۔ وعلى الله فتوکلوا، اللہ پر توکل کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا، انہوں نے کہا موسیٰ ہم تو کبھی بھی، یہ ترجمہ کبھی بھی اصل میں کیا گیا ہے اس مصحف میں بھی، لیکن یہ گرامر کے اندر عربی محاورے میں ابدا، ہرگز ہرگز، ہم ہرگز ہرگز داخل نہیں ہوں گے۔ یا موسیٰ لن ندخلها ابدا، ہم ہرگز داخل نہیں ہوں گے، ما داموا فیہا، جب تک کہ وہ اس میں موجود ہے۔ فاذهب انت وربک، جاؤ تم اور تمہارا رب، اور یہ میری طرف سے اضافہ کر لیجئے، ساتھ اپنی لٹھیاں بھی لے جاؤ، یہ تمہارا عصا جو ہے اتنے بڑے بڑے کارنامے دکھائے ہیں، یہ بھی ساتھ لے جاؤ۔ فَذَهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، اور جا کے قتال کرو، إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، ضمیر جنبت نہ جنبت گم محمد، ہم تو یہاں ٹکے ہوئے، ہم نہیں ہلیں گے۔ قال رب، اب دیکھیے بیزاری، وہی حضرت موسیٰ سورہ قصص میں آپ واقعہ پڑھیں گے کہ قبطی جو تھا وہ مار رہا تھا ایک اسرائیلی کو، تو اس کی طرف سے پھر مدافعت کرتے ہوئے حضرت موسیٰ نے ایک مکہ رسید کیا اور اس قبطی کی جان نکال دی۔ فوقذہ موسیٰ فقضى علیہ، اس وقت اتنی محبت اپنی قوم سے، اور اب کیا حال ہے؟ قال رب انی لا املک الا نفسی واخی، انہوں نے عرض کیا
پروردگار مجھے تو اختیار نہیں ہے سوائے اپنی جان کے اور اپنے بھائی ہارون کی جان کے، ففرق بیننا، باقی یہ پوری قوم انکار کر رہی ہے تو اب تفریق کر دے، علیحدہ کر دے، جدائی ڈال دے ہمارے مابین، وبین القوم الفاسقین، اور ان ناہنجار لوگوں کے درمیان میں اب ان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا۔ آج کی اصطلاح میں ہم کہہ سکتے ہیں میرا استعفیٰ قبول فرما لے، کہ میں اب ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، ان کی ناہنجاری، جو کچھ انہوں نے دیکھا ہے، میرے ہاتھوں سے جو معجزے دیکھے ہیں، میرے اور ان کے درمیان اب تفرقہ پیدا کر دے۔ اللہ نے یہ درخواست قبول نہیں کی۔ قال فإنها محرمۃ علیہم 40 سنۃ، نہیں، ہم جو سزا انہیں دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اب یہ ارض مقدس، اگر یہ بزدلی نہ دکھاتے ابھی ہم انہیں دے دیتے، اب انہوں نے بزدلی دکھائی ہے تو اب یہ ان پر حرام رہے گی 40 برس تک، یتیہون فی الارض، اسی صحرا میں، اسی صحرائے سینا میں، سینائی پیننسولا، یہ بھٹکتے پھریں گے۔ فلا تأس علی القوم الفاسقین، تو اب آپ اس فاسق لوگوں کے بارے میں اب افسوس نہ کریں، اپنے دل کے اندر رنج نہ لیں اب جو کچھ ان پر بیتے گی، لیکن بہرحال آپ ان کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، جب تک زندگی ہے آپ کو ان کے ساتھ رہنا ہے۔ یہاں ذرا یاد کر لیجئے کہ جو حضرت موسیٰ نے کہا انی لا املک الا نفسی و اخی، حضور سے کیا کہا گیا تھا سورہ نساء میں؟ فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک وحرض المؤمنین، اے نبی آپ اللہ کی راہ میں قتال کیجئے، آپ پر ذمہ داری نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ کی اپنی جان ہے، اور آپ اہل ایمان کی جتنی تحریض، ترغیب، تشویق، جتنے ان کے ایمان کے جذبات کو اپیل کرنا ممکن ہے کیجئے بس۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اب یہ معاملہ ہو رہا ہے قتل ناحق کے سلسلے میں، ملک میں فساد مچانے کے سلسلے میں، چوری ڈاکے کے سلسلے میں، کیا ان کی اہمیت ہے، کیا اس کے پھر سزائیں ہیں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اور اے نبی ان کو پڑھ کر سنائیے آدم کے 2 بیٹوں کی کہانی یا قصہ حق کے ساتھ، اِسْتَرَّبَا قُرْبَانًا، جبکہ ان دونوں نے قربانی پیش کی، ایک حابیل قابیل، اور ایک ان میں سے گنریے کا کام کرتے تھے، بھیڑیں بکریاں چراتے تھے، ایک کاشتکار تھے، تو دونوں نے کچھ اپنی جنس لے کر آئے اور دوسرے جو ہے وہ کچھ اپنے کوئی جانور لے کر آئے، اللہ کے لیے نذر کے طور پر پیش کیا۔ فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، تو ان میں سے ایک کی بھی جو قربانی تھی قبول کر لی گئی اور دوسری کی قبول نہیں کی گئی۔ یہ کیسے معلوم ہوا؟ یہ میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ اس وقت کا معاملہ یہ تھا کہ قربانی کی قبولیت کی علامت یہ ہوتی تھی کہ آسمان سے ایک شعلہ سا نیچے اترتا تھا اور وہ اس کو بھسم کر دیتا تھا، گویا کہ اللہ نے قبول فرما لی۔ قال لأقتلنک، اب جس کی یہ قبول نہیں ہوئی تھی اس نے کہا اپنے بھائی سے جس کی قبول ہو گئی تھی حسد کی آگ میں جل کر میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ قال انما يتقبل اللہ من المتقین، انہوں نے کہا بھائی جان اس میں میرا کیا قصور ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا قاعدہ ہے، قانون ہے، وہ صرف متقیوں ہی سے قبول کرتا ہے۔ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی، اگر آپ اپنا ہاتھ بڑھائیں گے مجھ پر، چلائیں گے مجھے قتل کرنے کے لیے، ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک، تو بھی میں اپنا ہاتھ نہیں چلاؤں گا، نہیں بڑھاؤں گا کہ آپ کو قتل کروں، یعنی یہ ایک طرفہ قتل ہوگا آپ کا۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، مجھے تو اللہ کا خوف ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک، اور پھر میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ مجھے قتل کر ہی دیں، اس انتہا تک پہنچ ہی جائیں، تو آپ اپنے گناہ کا بھی بوجھ اپنے سر لیں، میرے گناہ کا بھی بوجھ لیں، جو ناحق مقتول ہے اس کے تو گویا کہ تمام گناہ اس قاتل نے اپنے سر پر لے لیے، تو میرے تو گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ What do I stand to lose؟ آخر میری کوئی خطائیں ہیں، میری کوئی غلطیاں ہیں، کوئی گناہ میں نے کیے ہوں گے، اگر آپ ناحق مجھے قتل کریں گے تو میرے ان تمام گناہوں کا وبال آپ کے سر آ جائے گا، تو میرے تو کوئی نقصان والی بات نہیں۔ انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک فتکون من اصحاب النار، اور یہ ہوگی سخت ترین سزا میری طرف سے آپ کو کہ پھر آپ ہو جائیں گے جہنمی، وذالک جزاء الظالمین، اور یہی بدلہ ہے ظالموں کا۔ فطوعت لہ نفسہ قتل اخیہ، اب اس کے نفس نے آمادہ کر ہی لیا اسے اپنے بھائی کے قتل پر، یعنی ان الفاظ میں بٹوین دی لائنز یوں سمجھیے کہ ہے اس کے اندر بھی وہ تو رہتا ہے حق اور باطل کی ایک کشاکش اور نیکی اور بدی کا غلبہ، قتل کروں یا نہ کروں، آخر بھائی کی باتیں بھی آئی ہیں، وہ دل نشین ہے، لیکن یہ کہ نفس جو ہے اس وقت اس کے اندر جو بھی شیطنت گھسی ہوئی تھی اس نفس نے اسے آمادہ کر ہی لیا اپنے بھائی کو قتل کرنے پر، فقتلہ، تو اس نے انہیں قتل کر دیا، فاصبح من الخاسرین، ہو گیا تباہ ہو جانے والوں میں۔
فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض، یہ پہلا خون ہے جو نسل آدم میں ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کوے کو بھیجا، وہ زمین کو کریز رہا تھا۔ اب اسے قابل کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، ابھی لاش جو ہے بھائی کی اس کو کیسے ڈسپوز آف کروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیج دیا، وہ زمین میں جیسے آپ کو معلوم ہے چونچے مارتا ہے، اس میں سے کچھ دانے نکالتا ہے۔ وہ دیکھا یبحث فی الارض لیریہ، تاکہ اللہ اسے دکھا دے کیف یواری سوءۃ اخی، کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے۔ قال یا ویلتى عجزت ان اکون مثل هذا الغراب، اس نے کہا ہائے میری شامت، میرے اندر اس کوے جیسی بھی عقل نہ تھی، نہ ہوا میں اس کوے جیسا بھی کہ مجھے یہ بات خود سوچ جاتی۔ فواری سوءۃ اخی، اور میں اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیتا۔ فاصبح من النادمین من اجل ذلک، اس چیز پر اس کے اندر بڑی شدید ندامت پیدا ہو گئی۔ کتبنا علی بنی اسرائیل، اجل ذلک دونوں طرف لگتا ہے، من اجل ذلک کتبنا علی بنی اسرائیل، اور ہم نے اسی بنا پر بنی اسرائیل پر یہ بات لکھ دی تھی، قتل ناحق ہم نے تورات میں لکھ دیا تھا کہ یہ اتنی بری شے ہے کسی ایک انسان کا قتل کرنا بھی۔ کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس و فساد فی الارض، اگر کسی نے کسی انسان کو قتل کیا بغیر کسی قتل کے قصاص میں، بغیر نفس، ہاں کسی نے قتل کیا، قتل کے جواب میں قتل کیا جائے تو یہ قتل ناحق نہیں ہے، یہ تو پھر قصاص کا قتل ہے۔ اور فساد فی الارض، یا کوئی شخص زمین میں فساد مچا رہا ہے اس میں اس کو قتل کیا جائے، یعنی کوئی قصوروار ہے، مجرم ہے، اس کو سزا دینے میں قتل کیا جائے تو بات اور ہے۔ کسی بے قصور انسان کو اگر قتل کر دیا گیا فکانما قتل الناس جميعا، تو یہ ایسے ہے جیسے کہ اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، پوری نوع انسانی کو۔ کیوں؟ کہ تمدن کی جڑ کٹ گئی۔ احترام جان، احترام مال، یہ بنیاد ہے تمدن کی۔ ومن احیاھا، اور جس نے ایک انسان کی جان بچا لی فکانما احیا الناس جميعا، تو گویا کہ اس نے پوری نوع انسانی کو بچا لیا۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، ان کے پاس ہمارے رسول آئے تھے واضح نشانیاں اور تعلیمات لے کر۔ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ، لیکن اس کے بعد بھی ان میں سے بہت سے لوگ ہیں کہ جو زمین میں اسراف اور فساد اور دسترازی کرتے پھر رہے ہیں۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، اب یہ وہ آ رہی ہے محاربے کی آیت ہے۔ اگر اسلامی ریاست ہے اور اس میں کوئی گروہ ہے جو فتنہ و فساد مچا رہا ہے، کوئی دہشت گردی کر رہا ہے، خون ریزی کر رہا ہے، قتل و غارت کر رہا ہے، راہزنی کر رہا ہے، ڈاکے ڈال رہا ہے، گینگ ریپ ہو رہے ہیں، تو ان کی سزا کیا ہے؟ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، لیکن یہ اسلامی ریاست کی ہے جس میں اسلامی قانون نافذ ہوں۔ اصل میں سزائیں بھی جو ہے وہ اسی معاشرے میں جس میں کہ باقی سارا اسلام کا نظام بھی قائم ہو، ورنہ نظام یہ ہو جھوٹی گواہیاں دینے والے موجود ہوں، ایمان فروش موجود ہوں، ججوں کو خریدا جا سکتا ہو اور اس میں یہ سخت قوانین بنا دیے جائیں، تو پھر اس سے جو نتائج نکل رہے ہیں وہ بجائے یہ کہ شریعت کو کوئی نیک نامی ملے، شریعت بدنام ہوتی ہے الٹی۔ تو پورا نظام جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ لا جو ہے قانون وہ سسٹم کو سبسرو کرتا ہے، سسٹم صحیح ہو اب وہ قانون صحیح جو ہے اسے سپورٹ کرے گا اور اسے برقرار رکھے گا، اس کی حفاظت کا ذمہ دار ہوگا۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، یقیناً بدلہ ان لوگوں کا کہ جو محاربہ کرتے ہیں، چیلنج کرتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو، یعنی اسلامی ریاست کو، ویسعون فی الارض فسادا، اور زمین میں وہ فساد مچاتے پھرتے ہیں، ان یقتلوا، کہ انہیں قتل کیا جائے، بلکہ یقتلوا نہیں یقتلوا، ان کے ٹکڑے کیے جائیں، تقتیل، یقتلوا تقتیلا، اور یسلبوا، یا انہیں سولی چاہا جائے، اور تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹا جائے، ایک ہاتھ کاٹ دیا جائے، ایک پاؤں کاٹ دیا جائے، اور ینفوا من الارض، یا انہیں ملک بدر کر دیا جائے، ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ تو ہے ان کے لیے دنیا کی زندگی میں رسوائی، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں ان کے لیے مزید بہت بڑا عذاب ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ، سوائے اس کے کہ جو لوگ توبہ کر لیں اس سے پہلے کہ تم ان پر قابو پاؤ۔ ایک تو یہ ہے کہ توبہ کر لی ہے، ابھی وہ ڈاکو پکڑے نہیں گئے، پکڑے جانے سے پہلے توبہ کر رہے ہیں، اس میں رعایت کی گنجائش ہے، لیکن جب پکڑے گئے اب توبہ کا دروازہ بند ہو گیا۔ الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، سوائے ان کے جو توبہ کر لیں اس سے پہلے کہ تم ان کے اوپر قابو پاؤ،
فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو ان کے ساتھ نرمی کی جا سکتی ہے تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے۔ یہی معاملہ کیا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوارج کے ساتھ کہ اگر تم اپنے غلط عقیدے پر قائم رہو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، لیکن تم اگر خون ریزی کرو گے، قتل و غارت کرو گے تو پھر ظاہر بات ہے کہ میں تمہارے ساتھ رعایت نہیں کر سکتا، محض عقیدے کی حد تک میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیل اللہ لعلکم تفلحون، اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کی جناب میں اس کا قرب تلاش کرو۔ اس لفظ نے بھی کافی لوگوں کو پریشان کیا ہے۔ وسیلے کا لفظ اردو میں آتا ہے تو ذریعے کے معنی میں آتا ہے، وسیلہ ذریعہ، کسی تک پہنچنے کا ذریعہ، سفارش کے لیے کسی کو وسیلہ بنا لیا، کسی کو ذریعہ بنا لیا۔ عربی میں وسیلہ کے یہ معنی نہیں ہے، عربی میں وسیلے کے معنی قرب ہے صرف۔ بدقسمتی سے بعض تو الفاظ ایسے ہیں کہ جو عربی میں ان کا مفہوم بالکل کچھ اور ہے، اردو میں کچھ اور ہے۔ بعض ایسے ہیں کہ کچھ تھوڑا تھوڑا فرق ہے، جیسے ذلیل کا لفظ ہے، عربی میں اس کے معنی ہے صرف کمزور، اردو میں اس کے معنی ہے کمینے کے۔ زمین و آسمان کا فرق آ گیا۔ جیسے کہ ہم پڑھ آئے ہیں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اے مسلمانوں یاد کرو اللہ نے تمہاری مدد کی تھی بدر میں جبکہ تم بہت کمزور تھے۔ اب اگر وہاں ذلیل کا ترجمہ اردو والا کر دیا جائے تو پھر ہمارے ایمان کے لالے پڑ جائیں گے۔ اسی طریقے سے عربی میں جہل کے معنی جو ہے وہ جذباتی ہونا ہے، ان پڑھ ہونا نہیں۔ پڑھے لکھے جاہل ہو سکتے ہیں، جذباتی ہیں، اکھنڈ ہے، اکھڑ مزاج کے لوگ ہیں۔ وہ غیر عالم کو جاہل نہیں کہتے، لیکن اردو میں جاہل کہتے ہیں جو ان پڑھ ہو۔ اسی طریقے سے یہ لفظ وسیلہ ہے، اس کا جو اصل مفہوم ہے قرب۔ اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو نمبر ایک، لیکن تقوی جو ہے وہ ذرا ایک نیگیٹو بات ہے، بچنا اللہ سے، اللہ کے غضب سے، اللہ کی ناراضگی سے، برائی سے بچنا، گناہ سے بچنا، نافرمانی سے بچنا، اللہ کے احکام کو توڑنے سے بچنا، یہ ایک منفی کانسیپٹ ہے۔ وابتغوا الیہ وسیلہ، نہیں، آگے بڑھو، اس کا قرب تلاش کرو، تقرب، اس سے نزدیک ہو جاؤ، قریب سے قریب ہو جاؤ۔ لیکن اس تقرب کا ذریعہ کیا ہوگا؟ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اس سے بات بالکل کھل گئی۔ تقوی اور تقرب اللہ کے لیے جہاد۔ تقوی شرط لازم ہے، پہلے تو یہ کہ جو حرام چیزیں ان سے آپ بچیں، جن چیزوں سے روک دیا گیا ہے ان سے رک جائیں، اور اللہ کی نافرمانی جو ہے اس سے باز آ جائیں۔ اب اس کے بعد اس کی طرف آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تقرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کی راہ میں جہاد کیجیے۔ ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اگر ان کے پاس ہوتی وہ ساری دولت کی جو زمین میں ہے کل کی کل، اور اتنی ہی اور بھی ہوتی، لیفتدوا به من عذاب یوم القیامہ، کہ وہ اس کے ذریعے سے فدیہ دے کر چھوٹ سکے قیامت کے دن کے عذاب سے، ما تقبل منہم، وہ ان سے ہرگز قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ بھی تعلیق بالمحال ہے، نہ ایسا ہوگا نہ ممکن ہے، لیکن یہ کہ آخری درجے میں اس کو بیان کر دینا کہ اگر اتنی دولت بھی ہو تب بھی اللہ کیا وہ فدیہ جو ہے قبول نہیں ہوگا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا، وہ چاہیں گے کہ آگ سے کس طرح نکلے لیکن نکل نہیں پائیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے ہوگا قائم رہنے والا عذاب، مسلسل دائم اور قائم۔ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، اور چوری خواہ مرد کرے خواہ چوری کرنے والی عورت ہو، ان دونوں کا ہاتھ کاٹ دو، ایک ایک ہاتھ، ایدیہما، ان کے ایک ایک ہاتھ کاٹ دو۔ جزاء بما کسبا، یہ بدلہ ہے ان کے کرتوت کا، نکالا من اللہ، اور یہ عبرتناک سزا ہے اللہ کی طرف سے۔ اب دیکھیے یہاں میں مثال دیتا ہوں آپ کو اہل قرآن کی حکمت اور ان کی سمجھداری کی۔ غلام احمد پرویز صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو ہے کہ ہاتھ کاٹ دو چور کا، اس کا مطلب ہے ایسا نظام بنا دو کہ چوری کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ اچھا یہ تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ نظام ایسا ہو، کفالت عامہ ہو، کوئی شخص مجبوراً چوری نہ کرے، اس لیے کہ اس کی کفالت کے لیے اگر موجود ہے، وہ ریاست جو ہے اس کی تمام بنیادی ضروریات کی وہ انڈر رائٹ کر رہی ہے تو اسے چوری کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم بھی چاہیں گے کہ یہ بات ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ اس کا مطلب یہ ہے، یہ غلط ہے۔ لیکن قرآن کس طرح اپنی حفاظت کرتا ہے؟ ایسے نظام کا قائم کرنا عبرت ہوگی، ایسا نظام کا قائم کرنا ان کے کرتوتوں کی سزا ہوگی۔ قرآن مجید پر اس قسم کا باطل جو ہے حملہ آور نہیں ہو سکتا۔ دو الفاظ، فاقطعوا ایدیہما، ان کے ہاتھ کاٹ دو،
جزاء بما کسبا، جو کمائی انہوں نے کی ہے اس کا بدلہ۔ اچھا، جو کمائی انہوں نے کی اس کا بدلہ یہ ہے کہ اچھا نظام قائم کرو۔ نکالن، نکال کہتے ہیں کہ عبرتناک سزا، نکالن من اللہ، اللہ کی طرف سے عبرت کے لیے۔ اور یہ اسلام کے اندر جو تعزیرات ہیں اور حدود ہیں اور سزائیں ہیں، ان کے لیے لفظ نکال بہت اہم ہے۔ عبرتناک سزا، اگرچہ شہادت کا قانون بڑا سخت رکھا ہے، شبہ ہو تو ملزم کو چھوڑنے کی ہدایت ہے۔ جو آج بھی دنیا کے اندر جو اصول ہے کہ جو بھی ڈاؤٹ ہے اس کا فائدہ جو ہے، شک کا فائدہ وہ ملزم یا ملزم کو جائے گا، لیکن یہ ساری کے باوجود اگر ثابت ہو گیا ہے، اب سزا وہ دو کہ ایک کو سزا ملے اور لاکھوں کی آنکھیں کھل جائیں، تاکہ آئندہ سے پھر یہ جرم کرنے کی ہمت کسی میں نہ ہو۔ یہ جو ڈیٹرنس ہے، اس طرح کی سزائیں کہ جن سے برائی جو ہے اس کو استحصال معاشرے سے کیا جا سکے، یہی واحد ذریعہ ہے، ورنہ دنیا میں امریکہ جیسی کلچر سوسائٹی کے اندر بھی موسٹ ہینس کرائم موجود ہے، بڑا ہی گھناؤنا جرم موجود ہے، اس لیے کہ اس قسم کی سزائیں ہیں ہی نہیں۔ لوگ جرم کرتے ہیں، جیل میں رہے، عیش کیا، کچھ دیر کے بعد پھر آئے، پھر جرم کیا، پھر چلے گئے، باہر جا کے کیا کریں گے، وہاں تو سرکاری مہمان ہیں۔ تو یہ سارا فلسفہ جو ہے جرم جو ہے ان کا وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز الحکیم، اللہ زبردست ہے، حکمت والا۔ فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح فإن اللہ یتوب علیہ، تو جس نے بھی توبہ کر لی اس کے بعد اپنے ظلم اور اپنے جرم کے پیچھے واصلہ اور اصلاح کر لی تو اللہ قبول کرتا ہے اس کی توبہ کو۔ ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ غفور الرحیم ہے۔ لیکن جرم کی سزا دنیا میں ختم نہیں ہوگی۔ ایک جرم جو کیا ہے وہ جرم ہے دنیا کا، گناہ ہے اللہ کا۔ جرم کی سزا دنیا میں ملے گی، گناہ کی سزا اللہ نے دینی ہے، اس کو اللہ معاف فرما دے گا اگر توبہ کی ہے۔ اگر توبہ نہیں کی ہے تو پھر یہ کہ اس کی سزا بھی ملے گی۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم جانتے نہیں کہ اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی۔ یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء، وہ سزا دے گا جس کو چاہے گا اور بخش دے گا جس سے چاہے گا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یا ایھا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم۔ یہ پھر ذکر آ رہا ہے، لیکن یہاں بھی گڑبڑ ہے معاملہ سورہ بقرہ کی طرح۔ منافقین پر بھی اتفاق ہوگا اس کا، اور اہل کتاب کے بھی وہ لوگ جو ان کے طرف کے منافق تھے، جن کا میلان اسلام کی طرف بھی تھا، چاہتے بھی تھے کہ مسلمانوں میں شامل رہے، لیکن وہ اپنے ساتھیوں کو بھی چھوڑنے کو تیار نہیں تھے۔ تو یہ جو بیچ بیچ میں مذبذبین بین ذالک تھے، یہ دونوں طرف کے لوگ تھے۔ یا ایھا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ غمگین ہو آپ ان لوگوں کی سرگرمیوں سے، بھاگ دوڑ سے، کہ جو کفر کے ضمن میں بڑی سرگرمی دکھا رہے ہیں۔ من الذین قالوا آمنا بافواہہم، ان لوگوں میں سے جو اپنے منہ سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں، ولم تؤمن قلوبہم، اور ان کے دل ایمان نہیں لائے ہیں۔ ومن الذین ہادوا، اور اسی طرح کے لوگ یہودیوں میں سے ہیں، سماعون للکذب، یہ بڑے ہی غور سے سنتے ہیں، توجہ سے سنتے ہیں جھوٹ کو۔ سماعون لقوم آخرین، اور یہ سنتے ہیں کچھ اور لوگوں کے لیے، یعنی ایک تو یہ ہے کہ ان کی جھوٹی باتیں بڑی توجہ سے سنیں گے، شیاطین جو ہے ان کے، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ پھر یہ کہ ان کی طرف سے جاسوس بن کر آئیں گے مسلمانوں کے ہاں، کہ یہاں بڑی توجہ سے بات سنتے ہیں تاکہ جا کے رپورٹ کر سکے، آج محمد نے یہ کہا، آج فلاں معاملہ ہوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سماعون لقوم آخرین، اس کے دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں کہ اس دوسری قوم کی باتوں کو بڑی توجہ سے سنتے ہیں، یا سنتے ہیں دوسری قوم کے لوگوں کے لیے، انہیں رپورٹ کرنے کے لیے، ان کے اسپائس کی حیثیت سے آ کر۔ لم یاتوک، جو آپ کے پاس نہیں آتے، یعنی ان کے جو گرو گھنٹال ہیں، ان کے جو لیڈر ہیں، ان کے جو شیاطین ہیں، وہ آپ کے پاس نہیں آتے۔ یہ جو بین بین کے لوگ ہیں در حقیقت وہ آتے ہیں جن کے ذریعے سے یہ سارا معاملہ جو ہے جاسوسی کا چل رہا ہے۔ یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، وہ کلام کو پھیر دیتے ہیں اس کی جگہ کے اور موقع اور محل کے معین ہو جانے کے بعد۔ یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ، وہ کہتے ہیں اگر تمہیں یہ شے مل جائے تو لے لینا۔ کوئی مقدمہ ہے، وہ لا رہے ہیں حضور کے پاس، پہلے سے طے کر رکھا ہے، اگر تو فیصلہ یہ ہوگا محمد کا ہم قبول کر لیں گا، اگر یہ فیصلہ نہیں کریں گے ہم فیصلہ رد کر دیں گے۔ اور اسی سے یہ بات سمجھ لیجئے کہ اصل میں فتح مکہ تک جس معنی میں ہم لفظ بولتے ہیں ریاست، اسلامی ریاست،
پورے طور پر ایک ہماگیر ریاست پورے طور پر مدینے میں فتح مکہ کے بعد قائم ہوئی ہے، پہلے قائم نہیں ہوئی، ورنہ کسی ریاست میں دو جوڈیشل سسٹم نہیں ہو سکتے، سوائے جو پاکستان میں ابھی ہوا ہے، دو چیف جسٹس بھی ہو گئے ہمارے ہاں چند دن کے لیے، لیکن یہ کہ یہ انہونی بات تھی جو ہوئی ہے، لیکن یہ کہ ہوتا نہیں دنیا میں، ایک ریاست ایک عدالتی نظام۔ یہ لوگ جب چاہتے تھے حضور کے پاس آ جاتے تھے، جب چاہتے تھے کسی اور یہودیوں کی عدالت میں لے جاتے تھے، تو پیرلل نظام وہاں چل رہے تھے، ہماگیر ریاست وحدت کی حیثیت سے، ایک آرگینک ہول کی حیثیت سے یہ فتح مکہ کے بعد قائم ہوئی ہے۔ یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ، کہتے ہیں کہ اگر یہ فیصلہ ملے تو تم لے لینا، قبول کر لینا، وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْا فَاحْذَرُوا، اور اگر یہ شہادت تمہیں ملے، نہ فیصلہ ملے، یہ ڈگری نہ تمہارے حق میں جاری کی جائے تو پھر بچ جانا، کبھی کترا جانا۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اور جس کو اللہ تعالیٰ ہی نے فتنے میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کر لیا ہو تو تم اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کسی کوئی مددگار نہ پاؤ گے، کوئی شے نہیں ملے گی۔ اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو پاک کرنا اللہ نے چاہا ہی نہیں۔ لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور آخرت میں ان کے لیے دردناک اور بہت بڑا عذاب ہے۔ سماعون للکذب، یہ خوب سنتے ہیں اچھی طرح اور چٹخارے لے لے کر سنتے ہیں جھوٹ کو۔ اکالون للسحت، خوب کھانے والے ہیں پیٹ بھر بھر کر حرام کے۔ فإن جاؤوک، پھر اگر یہ آپ کے پاس آئیں، فاحکم بینہم، آپ چاہیں تو ان کا مقدمہ لیں اور فیصلہ کریں، او عارض عنہم، آپ چاہیں تو ان کا مقدمہ لینے سے انکار کر دیجیے، کیونکہ نیتیں ان کی نیک نہیں ہیں، وہ آپ کا فیصلہ لینے نہیں آئے، طے کیے بیٹھے ہوئے پہلے سے، یا اگر فیصلہ یہ ہوگا تو قبول کر لیں گے ورنہ ہم لوٹ کے آ جائیں گے۔ تو ایسے لوگوں پر اپنا وقت ضائع کرنا جو ہے اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ کہ اندیشہ یہ ہو سکتا تھا کہ یہ جا کے پروپیگنڈا کریں گے، دیکھو ہم تو گئے تھے محمد کے پاس مقدمہ لے کر، یہ کیسے نبی ہے رسول ہے، یہ مقدمے کا فیصلہ کرنے کو تیار نہیں۔ تو یہ جو اندیشہ ہو سکتا تھا اس کی پھر آگے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور کو اطمینان دلایا جا رہا کہ آپ پرواہ نہ کریں اس اندیشے کی۔ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ، اگر وہ آئیں آپ کے پاس اپنا مقدمہ لے کر تو چاہے تو آپ فیصلہ کریں اور چاہے اعراض کریں۔ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ، اگر آپ ان سے اعراض کریں گے، ان کا مقدمہ جو ہے فیصلہ کرنے سے انکار کر دیں گے، فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، وہ آپ کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکیں گے، ان کے مخالفانہ پروپیگنڈے سے قطعاً کوئی آپ کو ہراساں ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَإِنْ حَكَمْتَ، اور اگر آپ فیصلہ کریں، فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ، تو بہرحال آپ کو فیصلہ کرنا ہے عدل اور قسط کے ساتھ، انصاف کے ساتھ۔ ان اللہ یحب المقسطین، یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، اور اے نبی یہ کیسے آپ کو حکم بناتے ہیں، یہود کی طرف اشارہ ہے۔ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاۃ، ان کے پاس تورات موجود ہے، نیت ہو تو اسی کے فیصلے کو لے کر چلے۔ فیہا حکم اللہ، اس میں اللہ کا حکم موجود ہے۔ ثم یتولون من بعد ذلک، پھر بھی وہ اس کے بعد بھی اس سے روگردانی کرتے ہیں۔ وما اولئک بالمؤمنین، اور حقیقت میں یہ لوگ مومن نہیں ہیں، ایمان سے خالی ہیں، ایمان سے تہی دست ہیں، ان کا اصل روگ یہ ہے۔ سورہ مائدہ کا یہ 7واں رکوع جو اب ہم پڑھنے لگے ہیں اور جو حسن اتفاق سے 7 ہی آیات پر مشتمل ہے، یہ بھی قرآن حکیم کے بہت اہم مقامات میں سے ہے، اور اس میں بہت سخت تحدید ہے، تنبیہ ہے، دھمکی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو کسی آسمانی شریعت پر ایمان کے دعوے دار ہوں اور پھر اس کے بجائے کسی اور قانون کے اوپر اپنی زندگی گزار رہے ہوں۔ قرآن حکیم میں عام طور پر، جیسا کہ میں مختلف مواقع پر نوٹ بھی کراتا رہا ہوں، طویل صورتوں میں کہیں تو 3 آیتوں کے چھوٹے گروپ آپ کو ملیں گے جو بہت جامع ہیں، جیسے سورہ آل عمران کی آیات 102، 103، 104 نہایت جامع۔ اسی طریقے سے ابھی سورہ مائدہ کے اندر بھی ایک اور مقام آئے گا 3 آیات پر مشتمل، نہایت جامع۔ کہیں کہیں 7 آیتوں پر مشتمل مقامات ہوتے ہیں جو بہت جامع ہیں، جیسے 7 آیتیں سورہ بقرہ کے 5ویں رکوع کی کہ بنی اسرائیل سے خطاب میں جو ابتدائی انداز تھا دعوت کا، اس کے ضمن میں وہ بمنزلہ فاتحہ ہے۔ اسی طرح یہ مسلمان امتوں کے ضمن میں
قانون شریعت کی تنفیذ اور اس کی جو اہمیت ہے، اور اگر اس پر عمل نہ کیا جائے تو اس کا اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں کیا مقام ہے، اس مسئلے پر یہ اہم ترین مقام ہے، یہ اس کا یوں سمجھیے کہ ذروۂ سنام ہے۔ انا انزلنا التورات، ہم نے ہی نازل فرمائی تھی تورات، فیہا ہدی و نور، اس میں ہدایت بھی تھی، نور بھی تھا۔ یحکم بہا النبیون، اس کی بدولت یا اس کے ذریعے سے فیصلہ کرتے تھے انبیاء کرام، الذین اسلموا، ظاہر بات ہے وہ تمام جو انبیاء کرام تھے وہ خود بھی اللہ کے فرمانبردار تھے۔ للذین ہادو، ان لوگوں کے درمیان کہ جو یہودی ہوئے، یعنی یہودیوں کے لیے یہ شریعت تھی تورات، اور انبیاء کرام جیسا کہ میں نے حدیث آپ کو سنائی ہے، کانت بنی اسرائیل تسوسہم الانبیاء، کہ بنی اسرائیل کی سیاست اور حکومت کا معاملہ جو ہے، انتظام و انصرام انبیاء کے ہاتھ میں ہوتا تھا، تو ظاہر بات ہے وہی فیصلے کرتے تھے۔ یحکم بہا النبیون الذین اسلموا، فیصلے کرتے تھے ان کے ذریعے سے وہ انبیاء کے جو خود اللہ کے فرمانبردار تھے یہودیوں کے معاملات میں، اور فیصلے کرتے تھے والربانیون، اور جو ان میں درویش ہوتے تھے، اللہ والے ہوتے تھے، علماء ہوتے تھے، علماء حق، والاحبار، اور علماء ربانیون کہنا چاہیے زیادہ، اللہ والے یعنی جو صوفیہ ہمارے ہاں مثلا اولیاء اللہ، اور احبار علماء کے لیے ہے۔ بمستحفظوا من کتاب اللہ، بسبب اس کے کہ ان کو نگران بنایا گیا تھا، ان سے حفاظت طلب کی گئی تھی اللہ کی کتاب کی، یعنی اللہ کی کتاب کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا گیا تھا علماء کو کہ تمہیں اس کی حفاظت کرنی ہے۔ وکانوا علیہ شہداء، اور وہ اس پر گواہ تھے۔ فلا تخشوا الناس واخشونی، تو ان سے کہہ دیا گیا تھا تم لوگوں سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور میری آیات کو حقیر سی قیمتوں پر فروخت نہ کرو، یعنی تورات ہے، اس کا قانون ہے، اس کے مطابق فیصلے کرو، لوگوں کو پسند ہو یا ناپسند ہو، اس سے بالکل تمہارا کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے، تمہیں تو دیکھنا چاہیے کہ حق کیا ہے۔ اب آ رہی ہے وہ کانٹے والی بات، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت اور قواعد و ضوابط کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں۔ بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نہ امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اور ہم نے لکھ دیا تھا ان کے ذمے، واجب کر دیا تھا ان پر، فیہا، اس کتاب میں تورات میں، ان نفس بالنفس، کہ جان کے بدلے جان ہوگی، والعین بالعین، آنکھ کے بدلے آنکھ، والانف بالانف، ناک کے بدلے ناک، والاذن بالاذن، کان کے بدلے کان، والسن بالسن، دانت کے بدلے دانت، والجروح قصاص، اسی طریقے سے زخموں کا بدلہ بھی ہوگا برابر کا۔ فمن تصدق به فهو کفارۃ اللہ، پھر جو کوئی اس کو معاف فرما دے تو یہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، یعنی کوئی شخص قصاص نہیں لیتا، کسی نے اس کا کان کاٹ دیا، اب وہ جواباً کان کاٹنے کا حقدار ہے، لیکن اگر وہ معاف کر دیتا ہے تو اپنے بہت سے گناہوں کا کفارہ بنا لے گا۔ یا یہ کہ وہ شخص جس نے جرم کیا تھا جب اسے معاف کر دیا گیا تو پھر اس کے ذمے سے گناہ جو ہے وہ دھل گیا۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اب دوسری مرتبہ دہرا کر بات آئی، اور جو فیصلہ نہیں کرتے اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق تو وہی تو ظالم ہے، اور ظالم یہاں بمانی مشرک، ان الشرک لظلم عظیم، ایک قانون اللہ کا ہے، ایک قانون انسانوں کا ہے، ایک رواج کا ہے، ایک رومن لا ہے، ایک فلاں ہے، ایک پاکستانی قانون ہے۔ اب آپ فیصلے کس کے تحت کر رہے ہیں، اللہ کے قانون کے تحت یا کسی اور کے تحت؟ گویا کہ اب آپ نے اللہ کے قانون کے ساتھ ساتھ کسی اور کے قانون کو مان لیا، یہی شرک ہے۔ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِعِیسیٰ ابْنِ مریم، پھر ان کے نقش قدم پر ہم نے بھیجا عیسیٰ ابن مریم کو، مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، وہ آئے تصدیق کرتے ہوئے اس کی جو ان کے سامنے موجود تھا تورات میں سے، وآتیناہ الانجیل، اور ہم نے انہیں انجیل عطا کی ہے، فیہ ھدی و نور، اس میں بھی ہدایت بھی تھی، نور بھی تھا، ومصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، اور وہ تصدیق کر رہی تھی انجیل بھی اس کی جو تورات میں سے اس کے سامنے موجود تھا، وہدی و موعظۃ للمتقین، اور وہ ہدایت تھی، رہنمائی تھی، اور موعظہ تھی، نصیحت تھی تقوی والوں کے لیے۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، اور چاہیے کہ انجیل کے ماننے والے فیصلہ کریں
اسی کے مطابق جو انجیل میں ہے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور جو لوگ نہیں فیصلے کرتے اللہ کے اتارے ہوئے احکام اور قوانین اور شرائع کے مطابق، تو وہی تو فاسق ہیں، وہی تو سرکش ہیں، وہی تو ناہنجار ہیں۔ اب یہ ایک رکوع میں 3 مرتبہ دہرا کر یہ الفاظ آئے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اب اس کو سامنے رکھیے، اور دنیا میں جو مسلمان ممالک ہیں، کتنے مسلمان ہیں جن میں کہ اسلام کا پورا نظام قائم ہو؟ کتنے ملک ہیں؟ کہاں ہے کہ جہاں اسلام کی شریعت اور قرآن کی شریعت نافذ ہو؟ گویا کہ ہم اگرچہ انفرادی اعتبار سے مسلمان ہیں، لیکن نظام جو ہے ہمارا وہ کافرانہ ہے۔ اب تیسرے نمبر پر وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، اور اب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر کتاب نازل فرمائی حق کے ساتھ، یہ بھی تصدیق کرتے ہوئے آئی ہے ان دونوں کی جو اس کے سامنے موجود ہیں، من الکتاب، کتاب میں سے، وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اب البتہ یہ ان کی نگران بن کر آئی ہے، یعنی یہ کہ ان کے اندر جو تحریفیں ہو گئی تھی اب ان کی تصحیح اس کے ذریعے سے ہو رہی ہے، یہ بتائے گی، اور یہ گویا کہ اب وہ کسوٹی ہے کہ اس پر پرکھا جائے گا، تورات کی کوئی شے اس کے خلاف ہے تو گویا کہ وہ محرف شے ہے۔ فَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، تو اب آپ کا فرض بھی یہی ہے کہ ان کے درمیان فیصلہ کیجئے اسی شریعت کے مطابق، قانون کے مطابق جو اللہ نے نازل فرمائی۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، اور ان کی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے حق آپ کے پاس آیا ہے اس سے منحرف نہ ہو، مت پیروی کیجئے ان کی خواہشات کی، اور ان کی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے اما یعنی انما چھوڑ کر اس کو کہ جو حق آیا ہے آپ کے پاس۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، تم سب کے لیے ہم نے ایک شریعت، ایک دستور اور ایک طریقہ کار جو ہے وہ طے کر دیا۔ یہ آیت بڑی اہم ہے، جہاں تک تو شریعت کا تعلق ہے تو یہ تو پہلے سے بہت واضح بات ہے، سب کو معلوم ہے۔ شریعت موسوی شریعت محمدی میں فرق ہے، صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلوۃ والسلام۔ منہاج میں بھی فرق ہے، اس پر توجہ جو ہے اکثر و بیشتر جیسی ہونی چاہیے ہوتی نہیں ہے۔ مقصد یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے منہاج میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک مسلمان امت کے لیے بھیجے گئے تھے، وہ امت جو کہ دبی ہوئی تھی، پسی ہوئی تھی، اس میں اخلاقی خرابیاں بھی تھیں، اس میں اور بھی دینی اعتبار سے ذوق بھی تھا، زوال بھی تھا، لیکن وہ آل فرعون کے ظلم و ستم کا تختہ مشق بنی ہوئی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت میں یہ چیز بھی شامل تھی کہ ایک بگڑی ہوئی مسلمان امت کو کافروں کے تسلط سے، ان کے غلبے سے بچائے۔ اس کا ایک خاص طریقہ کار ہے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ایک مسلمان قوم کے اندر مبعوث کیے گئے، یہودیوں میں وہ مسلمان تھے، اور ان میں یہ کہ علماء کے اندر بہت سا فتور پیدا ہو چکا تھا، بڑا فساد آ چکا تھا، اخلاقی، روحانی، ان کے معاشرے کے اندر گراوٹ تھی، دین کے صرف ظاہری احکام اور دین کے صرف قانونی اور ظاہری پہلو کے اوپر توجہ رہ گئی تھی، مقاصد دین، روح دین جو ہے وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ تو اس اعتبار سے حضرت مسیح علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص منہاج جو ہے، خاص طریقہ کار انہیں عطا فرمایا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا جو بالکل مشرک تھے، ان پڑھ تھے، کسی نبی کے نام سے بھی ناواقف تھے سوائے حضرت ابراہیم کے، اور وہ بھی نبی کی حیثیت سے نہیں، اپنے جد امجد کے طور پر، کوئی شریعت نہیں، کوئی کتاب نہیں، ضلوا ضلالا بعیدا، ان میں بھیجا گیا، اور ان میں سے آپ نے اپنی دعوت اور تبلیغ کے ذریعے سے ایک عظیم جماعت برپا کی صحابہ کرام کی، اس کو حزب اللہ بنایا، ایک پارٹی بنایا، اور پارٹی بنا کر پھر انہوں نے کفر اور شرک کے خلاف، اور ائمۃ الکفر جو ہیں، کفر کے جو رہنما تھے اور جو سربراہ تھے، ان کے خلاف جہاد کیا، قتال کیا، اور بالآخر اللہ کے دین کو قائم کیا۔ یہ منہاج ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے سب کے لیے ایک شریعت اور ایک طریقہ کار، ایک منہاج، ایک منہج عمل جو ہے وہ معین کیا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ، لیکن اللہ کی حکمت اس کی متقاضی ہوئی کہ جس کو جو کچھ دیا گیا ہے اب اس کے حوالے سے اس کو آزمائے۔ اب ہمارے لیے اصل اسوہ حضرت موسیٰ نہیں ہے، اصل اسوہ حضرت عیسیٰ نہیں ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ،
تمہارے لیے ہے مسلمانوں اسوہ ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں۔ حضرت عیسیٰ نے شادی نہیں کی، ہمارے لیے اسوہ نہیں ہے۔ حضور نے تو فرمایا النکاح من سنتی، ساتھ ہی فرمایا من رغب عن سنتی فلیس منی۔ تو معاملہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی تھے، ان کے لیے جو بھی طریقہ اللہ نے سمجھا مناسب سمجھا وہ ان کو عطا کیا، لیکن ہمارے لیے جو ہے وہ منہاج نبوی ہے، وہ منہج انقلاب نبوی ہے، جس کا کہ گہرا شعور ہم پیدا کریں اور اسی کو پھر لے کر چل کر اور اسی طور سے جس طور سے کہ حضور نے کہ اللہ کے دین کو برپا کیا، قائم کیا، غالب کیا، پہلے نظام برپا کیا پھر قانون نافذ کیا، تو اسی طریقے سے ہم اس کی کوشش کریں۔ فاستبقوا الخیرات، تو تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب کا لوٹنا ہے اللہ ہی کی طرف۔ فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، تو وہ تمہیں جتلا دے گا ان چیزوں کے بارے میں جن میں تم اختلاف کرتے رہے تھے۔ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ، پھر دوبارہ حضور سے تاکید کے ساتھ دوبارہ کہا اور فیصلہ کیجئے ان کے مابین بما انزل اللہ، اس شریعت کے مطابق جو اللہ نے اتاری ہے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجئے۔ آج ہم کن کی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں؟ جو بھی ہمارے سیاسی ذمہ دار ہیں، جو بھی نمائندے ہیں، جو چاہتے ہیں قانون بناتے ہیں، بیٹھ کر ایک دن میں جو چاہے حکم لگا دیں، فیصلہ کر دیں، ہم ان کے پابند ہیں۔ ہم تو ان کی پیروی کر رہے ہیں، اللہ کے حکم کی پیروی تو نہیں کر رہے، الا یہ کہ ایک زبردست تحریک اٹھائیں، زبردست جماعت بنائیں، طاقت بنائیں، قربانیاں دیں، جانیں دیں، اور اس کے بعد یہ کہ نظام بدلے اور اللہ کے دین کو قائم کریں۔ یہاں حضور سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے۔ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور ان سے بچتے رہیے، بی آن دی گارڈ، آپ اپنی حفاظت کیجیے، ایسا نہ ہو کہ یہ بچلا دے آپ کو ان چیزوں سے کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف نازل کی ہے۔ دباؤ رہے گا، ہر طرف کا پریشر آئے گا، لیکن آپ کو کھڑے رہنا ہے اس شریعت پر کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل فرمائی ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ روگردانی کرے، فَاعْلَمْ، تو جان لیجئے، انما یرید اللہ ان یصیبہم ببعض ذنوبہم، کہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے بعض گناہوں کی سزا دینا چاہتا ہے۔ یہ ہے کانپنے والا مقام۔ اگر ہم اپنے اس ملک کے اندر اسلام کو قائم نہیں کرتے اور ہماری ساری کوشش کے باوجود وہ نہیں ہو رہا، تو اس کے کیا معنی ہے؟ اللہ کے عذاب کا کوئی کوڑا مقدر ہو چکا ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، اگر وہ پیٹھ موڑ لیں، انکار کریں، تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ در حقیقت ان کے گناہوں کی پاداش میں کوئی پکڑ اور کوئی ان بطش ربک لشدید کے مصداق کوئی سزا انہیں دینا چاہتا ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ لوگوں میں اکثر جو ہیں، بہت سے لوگ وہ فاسق ہیں، نافرمان ہیں۔ افحکم الجاہلیت یبغون، تو کیا یہ جاہلیت کے فیصلے چاہتے ہیں؟ جاہلیت کہتے ہیں اس دور کو جو حضور کی بعثت سے قبل کا دور ہے۔ تو کیا اب بھی یہ دستور، ہمارا دستور، ہماری روایات، ہماری ریت، اس کے فیصلے پر چلنا چاہتے ہیں؟ جیسے کہ مسلمان زمیندار کھڑا ہو کر انگریز کی عدالت میں کہا کرتا تھا کہ ہمیں اپنی وراثت کے مقدمات کے فیصلوں میں شریعت کا فیصلہ نہیں چاہیے، ہمیں رواج کا چاہیے، مسلمان کہتے تھے۔ افحکم الجاہلیت یبغون، تو کیا یہ جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں؟ ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، تو اللہ تعالیٰ کے حکم و فیصلے سے بہتر کس کا حکم ہو سکتا ہے؟ لیکن کن کے حق میں؟ جو یقین رکھنے والے ہوں۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، ہمیں اللہ تعالیٰ اس یقین اور ایمان حقیقی کی دولت سے سرفراز فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اہل ایمان یہود اور نصارہ کو اپنے حمایتی اور پشت پناہ نہ بناؤ۔ بعضهم اولیاء بعض، وہ خود ایک دوسرے کے ان میں سے بعض کے پشت پناہ ہیں، مددگار ہیں۔ اس کے بارے میں حال ہی میں نے رائے ظاہر کی ہے کہ یہ در حقیقت پیشین گوئی تھی جو اس دور میں آ کر پوری ہوئی ہے۔ جب قرآن نازل ہوا ہے تب تو صورت وہ تھی جو ہم پڑھ آئے ہیں کہ اغرینا بینہم العداوۃ والبغضاء الی یوم القیامہ، ہم نے تو ان کے مابین دشمنی اور بغض پیدا کر دیا، دشمنی رہی ہے شدید ان کی آپس میں،
اور کچھ تو خون ہوتا رہا ہے، لیکن یہ کہ ایک پیشن گوئی تھی جو پوری ہوئی ہے اس صدی میں آ کر۔ بالفور ڈکلیریشن کے بعد سے صورتحال یہ بنی ہے کہ ان کا گٹھ جوڑ شروع ہوا ہے، اور پھر اسرائیل کی حکومت قائم ہوئی ہے، اور وہ ہوئی ہے برطانیہ کے زیر اثر اور امریکہ کے زیر اثر، اور اب بھی اگر وہ قائم ہے تو اصل میں انہیں عیسائیوں کی سپورٹ کی وجہ سے قائم ہے۔ وہ عیسائی سپورٹ کیوں کر رہے ہیں کہ ان کے ممالک کی ساری معیشت کو یہودی جو بینکرز ہیں انہوں نے قابو میں کیا ہوا ہے۔ تو اب ان کا گٹھ جوڑ جو ہے وہ اس درجے ہو چکا ہے، آپس میں گتھ گئے ہیں کہ ان کی مالیات ساری عیسائی ممالک کی مالیات پر قبضہ ہے یہودیوں کا، لہذا ان کی ساری سپورٹ جو ہے ملٹری سپورٹ وہ یہودیوں کو حاصل ہو رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، مت بناؤ یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنے حمایتی اور پشت پناہ، بعضهم اولیاء بعض، وہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ ومن یتولہم منکم، اور جو کوئی تم میں سے ان سے دوستی رکھے گا، ان سے پیکٹ کرے گا، ان سے اپنی حمایت تلاش کرے گا، فإنہ منہم، وہ انہی میں سے شمار کیا جائے گا۔ پھر ہم اسے مسلمان نہیں سمجھیں گے، ہماری نگاہوں میں پھر وہ یہودی اور نصرانی ہے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ آج ہماری جو ہے اکثر ممالک کی پالیسی کدھر جا رہی ہے اور قرآن کا فتویٰ کیا ہے اس پر وہ آپ کے سامنے آ گیا۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، تو تم دیکھو گے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں روگ ہے، یُسَارِعُونَ فِيهِمْ، انہی کے اندر گھسنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ لے جاؤ کشمیر کا مسئلہ، پھر بھاگو UN کی طرف، پھر جاؤ فلاں اور پھر فلاں اداروں میں وہیں سے معاملات طے کرواؤ، گویا کہ ساری ہماری بھاگ دوڑ تگ و دو جو ہے پھر یہی ہے کہ انہی کے اندر تَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، کیوں؟ اس لیے کہ دلوں میں روگ ہے، نفاق ہے۔ ایمان ہو، اللہ پر اعتماد ہو، اللہ پر یقین ہو، اللہ سے خلوص اور اخلاص ہو تو یقین ہوگا اللہ مدد کرے گا ہماری۔ ان تنصر اللہ ینصرکم، پھر آپ لڑ جائیں گے، بھڑ جائیں گے۔ جب وہ روگ ہے، اللہ پر اعتماد نہیں، خود اللہ کے ساتھ مخلص نہیں، توقع نہیں کہ اللہ مدد کرے گا، تو اب رہ گیا UN اور امریکہ بہادر۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ، وہ تو انہی کے اندر گھستے رہتے ہیں، کوشش کرتے رہتے ہیں۔ یقولون نخشى ان تصیبنا دائرہ، اب وہ کہتے یہ ہیں کہ ہمیں اندیشہ ہے کہ کوئی گردش زمانہ جو ہے اس کی ہم پر جو ہے کوئی مصیبت نہ آ جائے، ہم اس کے لیے ان کا سہارا لیتے ہیں۔ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ وَأَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد ہی فتح لے آئے یا اپنے پاس سے کوئی اور ایسا فیصلہ ظاہر فرما دے، فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَصَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، کہ پھر جو کچھ وہ اپنے جیوں میں چھپائے ہوئے ہیں اس پر انہیں نادم ہونا پڑے۔ انہیں معلوم ہو جائے گا کہ جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے، پتہ چل جائے گا کہ وہی سب ہیں کہ جو اصل دھوکہ دے رہے ہیں کہ جن پر ہم نے سارا تکیہ رکھا تھا۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور اس وقت پھر اہل ایمان کہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو قسمیں کھا کھا کر کہا کرتے تھے إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ، کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں، حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ، ان کے تمام اعمال حبط و اکارت ہو جائیں گے اور وہ خسارے والے بن کر رہ جائیں گے۔ اب آ رہی ہیں وہ تین آیتیں جو میں نے عرض کیا ہے کہ یہ تین آیتیں اہل ایمان کے لیے، وہ اہل ایمان کے جو جد و جہد میں مبتلا ہو گئے، اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے سب کو کہ کمر کسنے کے اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے، اللہ کی شریعت کو نافذ کرنا ہے، ہمیں ظالم اور فاسق اور کافر کی حد سے نکلنا ہے، ہم پر اس کا فتویٰ نہ لگے اللہ کا، اس کے لیے جو ہے محنت کرنی ہے۔ اب محنت کرتے ہوئے ظاہر بات ہے کہ پھر بعض مراحل ایسے بھی آ جاتے ہیں کہ مشکلات ہوتی ہیں، مصائب آتے ہیں، تکالیف آتی ہیں۔ اگر اس مصیبت اور مشکل اور تکلیف میں آدمی کے قدم لڑکھڑانے لگے اور وہ کچھ پسپائی اختیار کرنا شروع کرے تو یہ جو ایک نفسیاتی کیفیت ہے، جو لوگ اس میں مبتلا ہو گئے ہوں، یہ ان سے تین آیتیں ہیں خطاب کرنے والی اہم ترین۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو جو کوئی بھی لوٹ گیا تم میں سے اپنے دین سے، فسوف یاتی اللہ بقوم، تو ان قریب اللہ تعالیٰ تمہیں ہٹا کر ایک ایسی قوم کو لے آئے گا، یحبہم، جنہیں اللہ محبوب رکھے گا، ویحبونہ، اور جو اسے محبوب رکھیں گے، اذلۃ علی المؤمنین، وہ اہل ایمان کے حق میں بہت نرم ہوں گے،
اعزۃ علی الکافرین، کافروں پر بہت بھاری ہوں گے، جو جاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا کوئی خوف نہیں کریں گے۔ اب یہاں چونکہ لفظ یرتدہ آ گیا ہے تو ایک کوئی ارتداد ہے قانونی ظاہری، ایک شخص اسلام کو چھوڑے کافر ہو جائے، یہودی ہو جائے، نصرانی ہو جائے، ہندو ہو جائے، یہ تو قانونی مرتد ہے۔ ایک ارتداد ہے الٹے پاؤں پھرنا شروع کر دینا، پسپائی اختیار کرنا۔ اوپر تو اسلام کا لبادہ ہے، لیکن پہلے جد و جہد میں لگے ہوئے تھے، محنتیں کر رہے تھے، وقت لگا رہے تھے، ایثار کر رہے تھے، انفاق کر رہے تھے، بھاگ دوڑ کر رہے تھے، اب کوئی آزمائش آئی ہے، ٹھٹک کر کھڑے رہ گئے ہیں۔ کلما ادا لہم مشوفی واذا ازلم علیہم قاموا، اور نہ صرف کھڑے رہ گئے ہیں بلکہ اب کچھ پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ یہ جو ایک کیفیت ہے، تو فرمایا کہ تم یہ نہ سمجھو اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے، تم اللہ کے محتاج ہو۔ تمہیں اپنی نجات کے لیے اپنے اس فرض کو ادا کرنا ہے۔ اگر تم نے پسپائی اختیار کی تو اللہ تمہیں ہٹائے گا اور کسی اور قوم کو لے آئے گا، کسی اور کے ہاتھ میں اپنے دین کا جھنڈا تھما دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ لے آئے گا کسی اور قوم کو یحبہم۔ اب یہ جو تین جوڑے آئے ہیں، اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اہل ایمان کے حق میں بہت نرم ہوں گے، ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، اور رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ اعزۃ علی الکافرین، کافروں پر بہت سخت ہوں گے۔ یہی بات آئی ہے پھر سورہ فتح کے اندر بھی، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں بہت رحیم اور شفیق، کفار پر بہت سخت۔ تیسرا جوڑا یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، ولا یخافون لومۃ لائم، ان کے رشتہ دار، ان کے دوست کہیں گے کیا ہو گیا، دماغ خراب ہو گیا تمہارا، تم فینیٹک ہو گئے ہو، تمہیں اولاد کا خیال نہیں، تمہیں اپنی مستقبل کی فکر نہیں، ان کی پرواہ نہیں کریں گے۔ پھیرا نہیں واپس کوئی فرمان جنوں کا، اور تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی، خیریت جاں راحت تن صحت داماں، سب بھول گئی مصلحتیں اہل ہوس کی۔ اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے سو گزری، تنہا پس زندہ کبھی رسوا سر بازار، کڑکے ہیں بہت شیخ سرے گوشہ منبر، اور برسے ہیں اور گرجے ہیں بہت اہل حکم بر سرے دربار۔ چھوڑا نہیں غیروں نے کوئی ناوی کے دشنام، چھوٹی نہیں اپنوں سے کوئی طرز ملامت، اپنوں سے کوئی طرز ملامت۔ چھوڑا نہیں غیروں نے کوئی ناوی کے دشنام، چھوٹی نہیں اپنوں سے کوئی طرز ملامت۔ اس عشق نہ اس عشق پہ نادم ہے مگر دل، ہر داغ ہے اس دل میں بجز داغ ندامت۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ کردار ہے، یہ جوڑے جو ہیں تین دو دو لفظوں کے جوڑے، دو دو ترکیبیں ہیں، ان کو اچھی طرح ذہن نشین کریں اور دعا مانگیں اللہ سے، اللہ ہمیں اس کردار کو عملاً اختیار کرنے کی توفیق دے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ بہت وسعت رکھنے والا ہے، یعنی اللہ کے فضل کے خزانوں میں کمی نہیں ہے۔ اگر تم اپنے بھائیوں کو، دوستوں کو، عزیزوں کو، ساتھیوں کو، رفیقوں کو دیکھتے ہو کہ اللہ کا بڑا فضل ان پر ہوا ہے، کیسے کیسے انہوں نے مرحلے سر کر لیے، کیسی کیسی بازیاں جیت لی ہیں، تو اللہ سے فضل تلاش کرو، اللہ تمہیں بھی ہمت دے گا، اس لیے کہ اس دین کے کام میں اس قسم کا رشک جو ہے وہ پسندیدہ ہے۔ حضرت عمر کو تھا نا خیال، کیونکہ کوئی خاص وقت اس وقت ان کے پاس دولت کافی تھی، جب غزوہ تبوک کے لیے حضور نے کہا ہے کہ انفاق کرو، انہوں نے سوچا کہ آج میں ابو بکر سے بازی لے جاؤں گا، اس لیے کہ آج کل کاروباری لوگوں کے پاس کبھی وہ کیش جو ہے نقد سامان کچھ ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا، سارا معاملہ کریڈٹ پہ گیا ہوا ہے، لیکن یہ کہ اس وقت ان کے پاس تھا تو ان کا کہ آج تو میں بازی لے جاؤں گا، لیکن حضرت ابو بکر جو کچھ تھا وہ سب لے آئے، اور حضرت عمر آدھا لے کر آئے تھے، تو حضرت عمر نے کہا میں نے جان لیا ابو بکر سے آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا۔ تو اس معاملے میں فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں، خیر میں، بھلائی میں ایک دوسرے سے آگے نکلو۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، تمہارا ولی تو اصل میں اللہ ہے، اس کا رسول ہے، تمہارا دوست، پشت پناہ، حمایتی، رازدار جو ہونے چاہیے اللہ نمبر ایک، رسول نمبر دو، والذین آمنوا، اور اہل ایمان۔ کفار سے، یہود سے، نصارہ سے، ہندوؤں سے، کسی اور سے دلی دوستی یہ ایمان کے منافی ہے۔ اگر دین کی غیرت ہوگی، اللہ اور اس کے رسول کی حمیت دل میں ہوگی تو دلی دوستی نہیں ہو سکتی۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، الذین، اور یہ اہل ایمان کون سے اہل ایمان؟ میرے اور آپ جیسے اہل ایمان نہیں، وہ اہل ایمان
الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، جو نماز قائم رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں جھک کر۔ یہاں راکعون کا مطلب یہ ہے کہ رکوع کرتے ہیں، وہ صحیح نہیں ہے، یہ زکوٰۃ دینا اس لیے کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں کہ سب سے بڑھ کر انفاق فی سبیل اللہ کا مستحق کون ہے؟ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے دین میں ہمہ وقت ہمکن لگ گئے ہیں، ان کے پاس اپنی معاش کے لیے وقت نہیں ہے، وہ ہے سب سے بڑھ کر مستحق۔ ظاہر بات ہے وہ فقیر اس معنی میں تو نہیں ہے کہ جھک کر آپ سے مانگیں گے، انہیں تو آپ کو جھک کر دینا ہوگا، آپ انہیں دیں اور وہ قبول کر لیں تو آپ ان کا احسان مانیے۔ فَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دوستی قائم کر لے گا، والذین آمنوا، اور اپنا حقیقی دلی رشتہ انہی کے ساتھ قائم کرے گا جو اہل ایمان ہیں، فإن حزب اللہ هم الغالبون، یہاں یوں سمجھیے کہ محذوف یہ ہے کہ پھر یہ حزب اللہ بن جائیں گے، اور سن لو کہ حزب اللہ ہی غالب رہنے والے ہیں۔ یہ شرائط پہلے پوری کی جائیں، یہ تمام معیارات جو ہیں ان پر پورا اترا جائے، پھر یقیناً اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے فإن حزب اللہ هم الغالبون، یقیناً پھر حزب اللہ جو ہے وہی غالب رہے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء، پھر بات آ رہی ہے، اہل ایمان مت بناؤ ان لوگوں کو کہ جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل بنا رکھا ہے، ان لوگوں میں سے بھی کہ جنہیں کتاب دی گئی تھی تم سے پہلے، اور دوسرے کافروں سے بھی کسی کو اپنا ولی اور دوست مت بناؤ، نہ مشرکین میں سے نہ اہل کتاب میں سے۔ واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اگر تم مومن ہو۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو، اذان دیتے ہو، تو یہ لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، نقلیں کرتے ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، یہ اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو عقل سے عاری ہیں۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ، ان سے کہیے اے نبی کہ اے کتاب والو، هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا، آخر تمہیں کیا ضد ہو گئی ہے ہم سے، کس بات کا انتقام ہم سے لے رہے ہو؟ إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ، سوائے اس بات کے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل الینا، اور اس پر جو ہم پر نازل کیا گیا، وما انزل من قبل، اور اس پر بھی جو پہلے نازل کیا، وان اکثرکم فاسقون، واقعہ یہ ہے کہ تمہاری اکثریت جو ہے اب نافرمانوں پر اور ناہنجاروں پر مشتمل ہو چکی ہے۔ قل هل انبئکم بشر من ذلک، کہیے کہ کیا میں تمہیں بتاؤں یہ جو تم مذاق اڑا رہے ہو اور تماشا کر رہے ہو اور استہزاء کر رہے ہو، اس سے زیادہ بری بات کیا ہے؟ مصوبۃ عند اللہ، سزا ہوگی اللہ کی طرف سے، اور وہ سزا کیسی کیسی ہوگی؟ من لعنہ اللہ، جس کو اللہ لعنت فرما دے، وغضب علیہ، اور اس پر غضبناک ہو جائے، وجعل منہم القردۃ والخنازیر، اور جس میں سے کہ پھر وہ بنا دے بندر اور خنزیر، وعبد الطاغوت، اور جنہوں نے بندگی کی شیطان کی، اولئک شر مکانا واضل عن سواء السبیل، یہ سب کے سب جو ہیں بہت دور کے درجے میں ہیں، بہت برے مقام میں ہیں، اور بہت دور چلے گئے ہیں، بہت ہی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں سواء السبیل سے۔ وَإِذَا جَاءَكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ تمہارے پاس آتے کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، حالانکہ وہ داخل بھی ہوئے تھے کفر کے ساتھ اور نکلے بھی ہیں کفر کے ساتھ۔ میرے نزدیک یہ اشارہ ہو رہا ہے انہی لوگوں کی طرف جن کا ذکر سورہ آل عمران میں ہے، جنہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ صبح کو ایمان لاؤ، شام کو کافر ہو جاؤ، تو وہ داخل بھی ہوئے ہیں تو کفر کے ساتھ، نکلے بھی ہیں تو کفر کے ساتھ۔ وہ داخل ایک لمحے کے لیے بھی انہیں ایمان کی کوئی حلاوت نصیب ہوئی ہی نہیں، شعوری طور پر یہ فیصلہ کر کے کہ رہنا تو ہمیں اپنے ہی دین پر ہے، لیکن دھوکے کی خاطر اور اسلام کی اور اس دین کی جو ساکھ بن گئی ہے اس ساکھ کو نقصان پہنچانے کی خاطر ہم یہ سازش کر رہے ہیں۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ، اور اللہ خوب جانتا ہے، خوب زیادہ واقف ہے جو وہ چھپائے ہوئے تھے۔ وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ، اور تم دیکھو گے ان میں سے بہت سو کو کہ بہت بھاگ دوڑ کرتے ہیں گناہ کے کاموں میں، والعدوان، اور ظلم کے کاموں میں، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور حرام کے کھانے پر، لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بہت ہی برا ہے وہ عمل جو یہ کر رہے ہیں۔ لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاسم واكلهم السحت، کیوں نہیں منع کیا اور کیوں نہیں منع کرتے ان کے درویش، ان کے صوفی، ان کے پیر و مرشد
اور ان کے علماء ان کو گناہ کی بات کہنے سے اور حرام خوری سے، ہمارے پیر بھی حرام خوری سے روکیں گے نہیں، انہیں تو اس میں سے نذرانے مل جانے چاہیے، اللہ اللہ خیر سننا، کہاں سے کمایا، کیا کھایا، کہاں سے، اس سے کوئی بحث نہیں۔ لولا ینہاہم الربانیون، حالانکہ کام تو یہ تھا کہ اللہ والے جو ہیں وہ انہیں روکیں، منع کریں، نہیں المنکر، امر بالمعروف جو ان کا فریضہ تھا۔ لبئس ما کانوا یصنعون، بہت برا ہے وہ کام جو وہ کر رہے ہیں۔ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، اور یہود نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ بند ہو گیا۔ مطلب یہ کہ ایک تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی رحمت جو تھی ہمارے لیے وہ ختم ہو گئی، اس لیے کہ یہ رحمت جو تھی نبوت کی ہمارے لیے تھی، مختص تھی، اور یہ اب یہ ہاتھ جو ہے یہ دست رحمت اللہ کا ہماری طرف سے بند ہو گیا۔ یا یہ ہے کہ جیسے مذاق اڑایا کرتے تھے کہ اللہ جو ہے جب قرض حسنہ مانگتا ہے اس کا مطلب ہے اللہ فقیر ہے ونحن اغنیاء۔ ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم، ان کے ہاتھ بن گئے یا بن جائیں ان کے ہاتھ، وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، اور ان پر لعنت ہے اس کے سبب کہ جو انہوں نے کہا، بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے دونوں ہاتھ تو کھلے ہوئے ہیں، ينفق کیف یشاء، وہ جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور یقیناً اضافہ کرے گا ان میں سے بہت سو کے لیے جو کچھ کہ اے نبی نازل کیا گیا آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے، ان کی سرکشی میں اور کفر میں، یعنی ان کی ضد بڑھتی جا رہی ہے۔ اللہ کی طرف سے جو احسان بھی آپ پر ہو رہا ہے، آپ کے ساتھیوں پر ہو رہا ہے، اللہ جو فتحیں دے رہا ہے، جو دین کو رفتہ رفتہ غلبہ حاصل ہو رہا ہے، اس کے نتیجے میں صلح حدیبیہ کی بات تو بڑی تیزی کے ساتھ بھی سمجھیے کہ عرب کے اندر صورتحال بدلنی شروع ہو گئی۔ اب اس سے یہ کہ بجائے اس کے کہ اب بھی سمجھ لیتے کہ حق کیا ہے اور یکسو ہو کر اس کا ساتھ دیتے، اب ان کے اندر وہ جلن جو ہے اور حسد کی آگ بڑھتی جا رہی ہے۔ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم نے ان کے مابین قیامت تک کے لیے دشمنی اور بغض ڈال دیا ہے۔ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ، جب بھی کبھی یہ آگ روشن کرتے ہیں جنگ کے لیے، سازشیں یہ کرتے تھے، یہ ساری جنگیں جو ہیں خاص طور پہ غزوہ احزاب جو ہے وہ تو سب یہ یہودیوں کی سازش کے نتیجے میں ہوئی ہے، لہذا یہ سب کو ادھر ادھر جا کر سفارتیں بھیج کر لوگوں کو جمع کرتے تھے، تم آؤ باہر سے حملہ کرو، ہم اندر سے جو ہے تمہاری مدد کریں گے، تو یہ گویا کہ آگ بھڑکاتے رہتے ہیں جنگ کی۔ کلما اوقدوا نارا للحرب، جب کبھی بھی وہ کوئی آگ روشن کرتے ہیں آگ کی جنگ کی، اطفا اللہ تعالیٰ اس کو بجھا دیتا ہے، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور پھر بھی یہ زمین میں فساد بچانے کے لیے بھاگ دوڑ کرتے رہتے ہیں، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ مُفْسِدِينَ، اور اللہ ایسے مفسدوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا، اگر اہل کتاب ایمان لے آتے، وَاتَّقَوْا، اور تقوی کی روش اختیار کرتے، لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ہم ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دیتے، وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جنات النعیم، اور ہم لازماً انہیں داخل کرتے نعمتوں والے باغوں میں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ، اب یہ آیت ذرا نوٹ کیجئے اس لیے کہ یہاں پر اپنے آپ کو بھی رکھ کر سوچئے گا، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اگر انہوں نے قائم کیا ہوتا تورات کو اور انجیل کو اور جو کچھ کے نازل کیا گیا ان کی طرف، ان کے رب کی طرف سے، یہ کھاتے اپنے اوپر سے بھی اور اپنے قدموں کے نیچے سے بھی، یعنی ہم نے تورات دی تھی تو اس لیے دی تھی کہ ایک تو رکوع آ چکا 7واں رکوع کہ وہ فیصلے سارے کیے جائیں تورات کے مطابق، اس سے اگلی بات کیا ہے، تورات کے نظام کو قائم کرو۔ ایک تو جھگڑا ہے، مقدمہ ہے، فیصلہ کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے شریعت کے مطابق، ایک یہ کہ قائم کرنا ہے پورے اس نظام کو جو تورات نے دیا ہے، پورے اس نظام کو جو قرآن نے دیا ہے اس کو قائم کرنا ہے۔ اگر انہوں نے قائم کیا ہوتا، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، اگر انہوں نے قائم کیا ہوتا تورات کو اور انجیل کو اور جو کچھ کے نازل کیا گیا ان کی طرف، ان کے رب کی طرف سے، لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ، یعنی اللہ کی نعمتوں کی بارش ہوتی ان کے اوپر سے بھی، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے دھارے پھوٹتے ان کے قدموں کے نیچے سے بھی، چشمے پھوٹتے، من فوقہم ومن تحت ارجلہم، منہم امۃ مقتصدہ، ان میں ہے کچھ لوگ، تھوڑے لوگ ہیں جو سیدھی راہ پر ہیں، درمیانی راہ پر ہیں، وکثیر منہم ساء ما یعملون، لیکن یہ کہ اکثر جو ہیں ان میں سے وہ لوگ ہیں کہ جو بہت ہی بری حرکتیں کر رہے ہیں، غلط عمل ہے اور ان کا رویہ نہایت غلط ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک،
بڑی سخت آیت ہے یہ۔ اے رسول پہنچا دیجئے جو کچھ نازل کیا گیا ہے آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر بالفرض آپ نے ایسا نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو آپ اس کی رسالت کا حق ادا نہیں کریں گے۔ یہی وجہ دیکھیے کہ قرآن مجید میں اگر حضور پر تنقید نازل ہوئی وحی میں، وہ بھی موجود ہے۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی موجود ہے۔ ابھی ہم پڑھ آئے ہیں لیس لک من الامر شیء، گرفت تھی کہ نہیں؟ یہ نہیں کہ اسے چھپا لیا ہو، جو کچھ ہے بلغ ما انزل الیک۔ ایک تو یہ کہ آپ لوگوں کے خوف سے کچھ چھپائیں، ایک یہ کہ اپنی کسی مصلحت کی وجہ سے چھپائیں۔ کوئی شے بھی اگر جان بوجھ کر چھپا لی تو گویا کہ آپ فریضہ رسالت کی ادائیگی میں کوتاہی کا ثبوت دیں گے۔ العبد عبد وان ترقى والرب رب وان تنزل یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ لوگوں سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا لوگوں سے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، یقیناً اللہ تعالیٰ کافروں کو راہیاب نہیں کرتا۔ قل یا اہل الکتاب، اب یہ بھی آیت پھر دوبارہ پڑھیے گا بعد میں اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے، کہہ دیجئے اے نبی، یا اہل الکتاب، ہے کتاب والو، لستم علی شیء، تمہاری کوئی حقیقت نہیں ہے، تمہارا کوئی مقام نہیں ہے، تمہاری کوئی جڑ بنیاد نہیں ہے، تم ہم سے ہم کلام ہونے کے مستحق نہیں ہو، تمہیں ہم سے دعا کرنے کا حق حاصل نہیں ہے، حتیٰ تقیموا التوراۃ والانجیل، جب تک کہ تم قائم نہ کرو تورات اور انجیل کو، وما انزل الیکم من ربکم، اور جو کچھ نازل کیا گیا ہے تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے۔ اب یہاں پڑھ لیجئے یا اہل القرآن لستم علی شیء حتیٰ تقیموا القرآن وما انزل الیکم من ربکم، اے قرآن کے ماننے والوں تمہاری کوئی حقیقت نہیں، کوئی حیثیت نہیں، تم سمجھتے ہو ہم امت مسلمہ ہیں، ہم اللہ والے ہیں، اللہ کے لاڈلے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے رسول کے امتی ہیں، جو چاہو سمجھو، جوتے تمہیں لگ رہے ہیں، تمہاری ہر طرف سے مرمت ہو رہی ہے، عزت نام کی شے نہیں رہی، تم کتنی ہی تعداد میں ہو، دنیا میں تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، اور اس سے زیادہ کے لیے تیار رہو، لستم علی شیء، تمہاری کوئی حیثیت نہیں، حتیٰ تقیموا القرآن وما انزل الیکم من ربکم، جب تک کہ قرآن اور جو تمہاری طرف نازل کی، حضور کو وحی خفی بھی تو دی گئی ہے نا، سنت رسول وحی خفی کا ظہور ہے، وہ بھی نازل کی گئی ہے حضور پر وحی خفی۔ تو جب تک کتاب و سنت کا نظام قائم نہیں کرتے، اور یا اہل القرآن کا خطاب خود حضور نے ہمیں دیا ہے، میرا کتاب چاہے مسلمانوں پر قرآن مجید کا حقوق، اس میں یہ حدیث موجود ہے، اس میں حضور کی وہ الفاظ ہیں، یا اہل القرآن لا تتوسدوا القرآن، ہے قرآن والو قرآن کو تکیہ نہ بنا لینا، اسے ذہنی سہارا نہ بنا لینا، اسے اپنی پیٹھ کے پیچھے نہ پھینک دینا، تکیہ پیٹھ کے پیچھے ہوتا ہے۔ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم لا تتوسدوا القرآن، بلکہ کیا کرنا، یا اہل القرآن لا تتوسدوا القرآن واتلوہ حق تلاوتہ فی آناء اللیل والنہار، پڑھا کرو اسے رات کے اوقات میں بھی دن کے اوقات میں بھی، جیسے کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے۔ وافشوا، اسے عام کرو، پھیلاؤ، اس کی دعوت جو ہے پہنچاؤ، وتغنوا، اسے خوش الحانی سے پڑھو، اور اس کو تو سمجھو کہ یہ سب سے بڑی دولت ہے، تغنوا، اسے سمجھو کہ اصل دولت یہ ہے، وتدبروا فیہ لعلکم تفلحون، اور تدبر کرو، غور و فکر کرو، اس کی گہرائیوں میں غوطہ زنی کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم ولا یزیدن کثیرا منہم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا، لیکن اے نبی یقیناً ان لوگوں کی تو بہت سی بڑی تعداد، اکثر لوگوں کو جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا گیا آپ کے رب کی طرف سے، اس کی وجہ سے ان میں اضافہ ہوگا، ان کی سرکشی میں، ان کے کفر میں، ان کی طغیانی میں، ان کی آگ جو ہے بڑھتی چلی جائے گی، حسد کی آگ، اس میں وہ مزید جلتے چلے جائیں گے۔ فلا تأسوا علی القوم الکافرین، تو آپ ان کافروں کے بارے میں اب افسوس نہ کریں۔ نبی چونکہ نہایت رحیم اور شفیق ہوتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ لوگوں پر عذاب کو پسند تو نہیں کرتا، دشمن کو بھی معاف کرتا ہے، لہذا اسے صدمہ ہوتا ہے۔ پھر اپنی قوم ہو، جیسے کہ بنو اسماعیل تھے، ان کے بارے میں تو جب عذاب کی خبریں آ رہی تھیں سورہ یونس اور سورہ ہود میں کہ اب ان پر عذاب گویا کہ آیا چاہتا ہے، تو حضور کے بالوں میں ایک دم سفیدی آ گئی،
حضرت ابو بکر نے پوچھا حضور کیا ہوا، آپ پر بڑھاپا طاری ہو گیا اچانک؟ فرمایا شیبتنی ہود و اخواتھا، مجھے سورہ ہود اور اس کی بہنوں نے بوڑھا کر دیا ہے، کیونکہ ان صورتوں کا انداز ایسا ہے کہ جیسے مہلت ختم ہوا چاہتی ہے اور عذاب کا دھارا جو ہے اب چھوٹنے والا ہے۔ فلا تأس علی القوم الکافرین، تو اب افسوس نہ کیجیے آپ ان کافروں کے بارے میں۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى، اب یہ آیت تقریباً وہی ہے جو اس سے پہلے سورہ بقرہ کے 8ویں رکوع میں آ چکی ہے، جس سے کہ دھوکہ ہوتا ہے لوگوں کو کہ شاید ایمان بالرسالت کی ضرورت نہیں ہے، حالانکہ اب ہم سورہ نساء میں بھی پڑھ آئے ہیں جو اللہ اس کے رسولوں کے مابین تفریق کرے تو اولئک هم الکافرون حقا۔ باقی وہاں ساری بحث میں کئی بار کر چکا ہوں، اسی بات کو یہاں ذہن میں رکھیے کہ ان تمام صورتوں کے اندر حضور پر ایمان لانے کی دعوت اور قدم قدم پر ہے، قدم قدم پر ہے، قدم قدم پر ہے، لہذا اس سے استغنا کرنا جو ہے سوائے اس کے کہ اپنی نیت میں فساد ہو اور اپنے ہی دل میں کجی پیدا ہو چکی ہو اور اس کا کوئی امکان نہیں۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور جو یہودی ہوئے، والصابئون، اور جو صابی تھے، والنصارى، اور نصارى، من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اب یہاں سمجھ لیجئے موضوع اپنے اپنے زمانے میں جس نے بھی جو ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخر پر اور اس نے عمل کیے اچھے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ حزن سے دوچار ہوں گے۔ یہ تمام جو ہے اپنے اپنے دور میں، جب تک حضرت مسیح نہیں آئے، یہودیوں میں جو لوگ بھی تھے وہ کتاب اللہ کے تورات پر یقین رکھتے تھے، موسیٰ کو مانتے تھے، نبیوں کو مانتے تھے، نیک عمل کرتے تھے آخرت، لیکن یہ کہ اصل سے عمل کے معاملے میں کیا ہے، اللہ کی رضا جوئی اور آخرت کی جزا طلبی، عمل کے معاملے میں یہ چیزیں ضروری ہے۔ لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل وارسلنا الیہم رسلا، ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور ان کی طرف بہت سے رسول بھیجے، بہت رسول بھیجے۔ یہ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا رسول کا لفظ نبی کی جگہ آ سکتا ہے، رسول تو آئے ہیں حضرت موسیٰ کے بعد صرف حضرت عیسیٰ، باقی سب نبی ہیں۔ ہم نے بہت سے نبی بھیجے، کلما جاء رسول بما لا تهوى انفسهم، جب بھی کبھی ان کے پاس کوئی نبی یا رسول آیا وہ چیز لے کر جو ان کے جیوں کو نہیں بھائی، پسند نہ آئی، فریقا کذبوا، ایک جماعت کو تو انہوں نے صرف جھٹلانے پر اکتفا کی، وہ فریقا یقتلون، اور کچھ لوگوں کو وہ قتل بھی کرتے رہے۔ وحسبوا اللہ تکون فتنۃ، اور انہوں نے سمجھا کہ اس پر کوئی پکڑ نہیں آئے گی، کوئی عقوبت نہیں ہوگی، ہم پر کوئی سرزنش نہیں ہوگی، فعموا وصموا، تو وہ بہرے بھی ہو گئے، اندھے بھی ہو گئے۔ ثم تاب اللہ علیہم، اللہ نے بھی فوراً نہیں پکڑا، انہیں مہلت دی، ان کو توبہ کی مہلت دی، موقع دیا۔ ثم عموا وصموا، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اور اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے، بڑھتے چلے گئے۔ ثم عموا وصموا کثیر منہم، ان میں سے بہت سے، واللہ بصیر بما یعملون، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، وہی بات جو اس سے پہلے آ چکی ہے سورہ نساء میں۔ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی ہے مسیح ابن مریم، یعنی اللہ ہی نے یہ لبادہ اوڑھ لیا ہے مسیح کی شخصیت کا۔ وقال المسیح، جبکہ مسیح نے تو یہ کہا تھا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اے یعقوب کی اولاد، اعبدوا اللہ ربی و ربکم، بندگی اور پرستش کرو اللہ کی جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، یقیناً جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوں گے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، اب یہ دوسری شکل تھی، ایک تو یہ کہ گاڈ انکارنیٹ، جیکوبائٹس جو ہیں ان کا تو عقیدہ یہ تھا کہ یہ اللہ ہی نے یہ روپ دھار لیا ہے عیسیٰ کی شکل میں۔ ایک ہے تثلیث، اور تثلیثیں بھی دو رہی ہیں۔ ابتدا میں تثلیث یہ تھی کہ اللہ پھر حضرت مریم، گاڈ ایز فادر، گاڈ ایز مدر، اینڈ گاڈ دی سن، گاڈ دی فادر، گاڈ دی مدر، گاڈ دی سن۔ یہ تثلیث اصل میں مصر میں موجود تھی پہلے سے، فرعون کے زمانے سے چلی آ رہی تھی، اسی تثلیث کے اندر ڈھال دیا انہوں نے عیسائیت کو تاکہ وہ آسانی سے مصر کے لوگ عیسائیت قبول کر لیں۔ اس کے بعد پھر یہ ہے کہ حضرت مریم کو نکال دیا گیا اور ہولی گھوسٹ کو ان کی جگہ لے آیا گیا، گاڈ دی فادر، گاڈ دی سن اینڈ دی ہولی گھوسٹ، یہ تین کی تثلیث بنی ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا ہے کہ اللہ تین میں کا ایک ہے، تین میں کا تیسرا ہے۔ وما من الہ الا الہ واحد،
جبکہ حقیقت نہیں ہے کوئی الہ سوائے ایک الہ واحد کے۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ، اور اگر یہ باز نہ آئے اس سے جو کچھ کہہ رہے ہیں، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو ان میں سے جو کافر ہیں ان پر بہت سخت عذاب آ کر رہے گا۔ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ، تو کیا یہ اللہ کی جناب میں توبہ نہیں کرتے؟ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ، اور اس سے استغفار نہیں کرتے؟ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تو غفور اور رحیم ہے۔ مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ، مسیح ابن مریم اور کچھ نہیں سوائے اس کے کہ ایک رسول تھے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، اب دیکھیے بالکل وہی الفاظ ہیں جو سورہ آل عمران میں حضور کے بارے میں آئے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد اس کے سوا کیا ہے کہ اللہ کے رسول ہے، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول آئے ہیں۔ ما المسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ، اور ان کی جو والدہ تھی وہ صدیقہ تھی۔ ہم دیکھ چکے ہیں سورہ نساء میں کہ نبیوں کے بعد سب سے اونچا درجہ صدیقین، تو خواتین کو نبوت نہیں ملی ہے، لیکن اس کے بعد کا جو دوسرا درجہ ہے اس میں بہت چوٹی کی حیثیتیں انہیں ملی ہیں۔ ہماری امت میں الصدیقۃ الکبریٰ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ، سب سے بڑی صدیقہ، صدیق اکبر حضرت ابوبکر، اور صدیقۃ الکبریٰ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طریقے سے حضرت مریم صدیقہ وامہ صدیقہ۔ کانا یاکلان الطعام، دونوں کھانا کھاتے تھے، انسان تھے، بشر تھے، سارے بشری تقاضے ان کے ساتھ تھے۔ انظر کیف نبین لہم الآیات، دیکھو ہم کس طرح ان کے لیے اپنی آیات کو واضح کرتے ہیں۔ ثم انظر، پھر دیکھو، انا یوفکون، وہ کہاں سے لوٹا دیے جاتے ہیں، کہاں سے الٹا دیے جاتے ہیں۔ قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، کہیے کہ کیا تم پوچھتے ہو اللہ کے سوا انہیں کہ جو نہ تمہارے لیے کسی برے کا اختیار رکھتے ہیں نہ نفع کا۔ واللہ هو السمیع العلیم، جبکہ اللہ ہی سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ قل یا اہل الکتاب، کہہ دیجئے اے کتاب والو، لا تغلوا فی دینکم غیر الحق، اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو۔ ظاہر بات ہے کہ تم نے عیسیٰ کو جو کچھ بنا دیا ہے تو محبت کی وجہ سے، عقیدت کی وجہ سے بنایا ہے۔ حضور کی شان میں بھی مبالغہ آرائی لوگ اگر کرتے ہیں تو محبت کی وجہ سے کرتے ہیں، عشق رسول کے نام پر کرتے ہیں، عقیدت کے غلو کی وجہ سے کرتے ہیں، لیکن غلو جو ہے یہ در حقیقت انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ لا تغلوا فی دینکم، اپنے دین میں غلو نہ کرو غیر الحق، ناحق۔ ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل، مت پیروی کرو اس قوم کی جو تم سے پہلے گمراہ ہو چکے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ تصویر جو ہے ہورس آئسس، یہ تصویر جو ہے مصر میں موجود تھی، اسی کو انہوں نے اختیار کیا ہے۔ من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، اور انہوں نے بہت سو کو گمراہ بھی کیا ہے اور خود بھی وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو گئے۔ لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داؤد وعيسى ابن مريم، لعنت کیے گئے وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل میں سے، داؤد کی زبان سے بھی اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے بھی۔ ظاہر بات ہے کہ اس قوم کا جو بھی کردار رہا ہے مسلسل، تو آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ پڑھیں گے تو حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی ان پر بہت لعن طعن کی ہے، اور خاص طور پر یہ نیو ٹیسٹمنٹ میں گاسپل کے اندر تو حضرت مسیح نے جو تنقیدیں کی ہیں یہودیوں پر، خاص طور پر ان کے علماء پر، احبار پر، صوفیاء پر، کہ تم سانپ کے سپولیے ہو، تمہارا حال ہے ایسا جیسے کہ قبریں ہوتی ہیں کہ اوپر بہت سفیدی پھری ہوئی ہے اور چادر پڑی ہوئی ہے، اندر گلی سڑی ہڈیوں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تم نے اوپر مذہبی لبادے اوڑے ہوئے ہیں اور تمہاری ابائیں اور قبائیں، لیکن تمہارے اندر جو ہے بھرا ہوا ہے، خباثت بھری ہوئی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، اور تم مچھر چھانتے ہو اور سموچے اونٹ نکل جاتے ہو، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر جو ہے بڑی بڑی بحثیں ہو رہی ہیں، جبکہ بڑے بڑے گناہ جو ہیں وہ کھلے بندوں ہو رہے ہیں۔ یہ سارا جو کردار ہے علماء یہود کا، جس کا کوئی نقشہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے ہاں کے علماء سو میں، جو بھی برے علماء ہیں ہمارے ہاں دنیا دار مولوی ہیں، ان میں وہ نقشہ نظر آ جائے گا۔ تو جس قدر لعن طعن حضرت مسیح نے کی ہے وہ تو محفوظ ہے۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون، اور یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حدود سے تجاوز کر رہے تھے۔